لڑکی بات کرنے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے, چھونا اور باقی ریلیشن شپ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ میرے سے فرینکلی بات بھی نہیں کر رہی ہے, وہ سیدھا ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہے. اسی لیے وہ پھر یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ابھی گھر بن جائے اور بہن کی شادی ہو جائے اور فلان چیز ہو جائے, اور اکثر میں جملہ بولتی ہوں پھر بعد میں پھپھی کی بیٹی سے شادی کر کے روانہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الرجال قوامون علی النساء, یہ جو قوام ہے نا, اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جب ایک لڑکا کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, لڑکی کے لیے قبول ہے کہنا ضروری نہیں ہے, اس کی خاموشی بھی ہاں ہوتی ہے, لیکن ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ لڑکے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بہت گڈ لکنگ ہے, بڑی بیوٹیفل ہے, بڑی گلیمرس ہے, بٹ یہ وائف مٹیریل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ لڑکے کے اندر خود کمانے کا ایسپیکٹ اس کا ہونا چاہیے, جس کے اوپر اگر اس کو چیک آؤٹ بھی کرنا ہے تو کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر خود انسینٹیو ہے کمانے کا, یا وہ گھر بیٹھ کے کھانے کا عادی ہے. آپ اپنے رشتہ دار ہیں آپ کے, یا بہت کلوز فیملی فرینڈز ہیں, آپ کہتے ہیں ہم 15 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لیکن وہ بچہ کیا کرتا ہے آپ کے پاس آ کے السلام علیکم انکل, السلام علیکم آنٹی, آپ کہتے ہیں بڑا تمیزدار ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا گینگسٹر ہے اپنے دوستوں کے سامنے. سم ٹائمز ہوتا ہے استخارہ کیا, آگے جا کے 2 سال کے بعد بچوں کی طلاق ہو گئی ہے فار اینی ریزن. سو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق استخارے کا اللہ معاف کرے ایک برا نتیجہ نکلا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کی زندگی میں سب سے بڑا ٹربل میکر کوئی مرد ہے یا عورت ہے؟ 80 سے 85% رزلٹ آتا ہے کوئی عورت ہے. سارا فساد کی جڑ یہ عورت ہے. اب شادی ہو گئی, لڑکی سے محبت بھی بڑی ہے, پیار بھی بڑا ہے, لیکن اب لڑکی ماں تک پہنچ گئی ہے. شریف آدمی بھی ہوگا نا, وہ 1 دفعہ سن لے گا, 2 دفعہ سن لے گا, 3 دفعہ کہے گا اس کا دماغ خراب ہے, میری ماں بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بہت سے چیلنجز جب دیکھتے ہیں اسپیشلی ینگسٹرز کے اور پھر ان کے پیرنٹس کے, تو ہم آج کل کے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ والدین جہاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں, اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے, اس رشتے کی چھان بین کیسے کرنی ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے. والدین جب ایموشنل لیول پہ بہت سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, تو جو اولاد ہے نا وہ بھی ایک اپنا اسپیکٹرم ڈیولپ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے کیا کچھ چیک کرنا ہے, اور ہم نے کیسے یہ دیکھنا ہے کہ جو میرا پوٹینشیل سپاؤز ہے وہ کیسا ہوگا, اور اس کے لیے پھر وہ جو آپس میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں, پھر سوشل میڈیا ان کو کیسے ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ دیکھیں اور لاجیکلی بھی کچھ باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اسپاؤزل سلیکشن ہوتی ہے, آپ نے جب شادی کی آپ عمر میں آ چکے ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سوال پوچھنے چاہیے, کیا بات چیت کرنی چاہیے, کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے, اس کا کرائٹیرین بہت درست ہو. تو آج میں نے دعوت دی ہے 2 بہت ہی میرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا ہر وقت انٹریکشن بھی رہتا ہے اور ہم بہت سے کام اکٹھے مل کے کرتے رہتے ہیں. افشا خالد صاحبہ ہیں جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کراچی سے, اور اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں راجہ ضیاء الحق صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں, CEO ہیں آف یوتھ کلب. میں آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. اچھا, ٹاپک آپ کو کیسا لگ رہا ہے, آپ افشاں بتائیں گے؟ Quite interesting. And at the same time, I think it's definitely a challenge coming up for the youth. اور اس کے اوپر I think ایک بڑی informal بات کی ضرورت ہے from the Islamic perspective and from the social perspective. اچھا ضیاء, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر اوقات میں, کیونکہ مے بی شاید میری انٹریکشن خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادہ ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بڑی لمبی لمبی چیک لسٹ ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہیں ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے, یہ بھی چیک کرنا ہے, یہ بھی چیک کرنا ہے. لڑکے بھی کوئی لسٹ بناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بڑا اچھا ہے اور ذرا نازک صورتحال ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے the way that the media is set up and the way that everything is set up, ہم لوگوں کو اپنی تھوڑی سی ریالٹیز کو سمجھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ نکاح بذات خود کتنا مشکل کر دیا گیا ہے. جو آپ کا ہک اپ کلچر ہے اور جو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے, اس کی وجہ سے نکاح کرنا کیا آج کل کے دور میں ایک ایسا آپشن ہے جو ایک لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ پہلا سوال تو یہ ہوگا, کیونکہ میں اکثر جہاں پہ کوئی اگر ویمن اونلی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اکثر اوقات میڈیکل کی فیلڈ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ریشو آف ویمن از مور, یا ہیومینٹیز میں یا سائیکالوجی میں آپ کو نظر آتا ہے. تو کوئی ایسے ادارے جہاں پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں اکثر لڑکیوں سے یہ سوال کرتا ہوتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ لڑکا جو ہے نا, وہ اگر تو ہم ایسا کریں, ایسا معاشرہ کریٹ کریں جہاں پہ خواتین فار ایگزامپل وہ جو اسلامک پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے مرد کو یہ پتا ہے کہ میرے لیے کوئی عورت اویلیبل نہیں ہے سوائے یہ کہ میں نکاح کروں گا تو اویلیبل ہوگی,
تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ لڑکا 16 سال کی عمر میں وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رولا ڈال دے گا کہ میرا نکاح کرائیں میرا نکاح کرائیں, کیونکہ لڑکی اویلیبل ہی نہیں ہے. لڑکی بات کرنے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے, چھونا اور باقی ریلیشن شپ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ میرے سے فرینکلی بات بھی نہیں کر رہی ہے, وہ سیدھا ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہے. آج کل کا بہت بڑا مسئلہ بیکاز آف مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا, انفلوئنسرز, ٹک ٹاک جنریشن یہ ہو چکا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ اویلیبل ہو چکی ہیں. اور اس نے کیا کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ خراب کر دی ہے. مارکیٹ خراب کیا کی ہے کہ اب لڑکا جو ہے وہ اپر ہینڈ کے ساتھ ہے. میں بغیر, ہم لوگ سیاسی بات اس طرح نہیں کرتے, لیکن ہمارے ایک سیاستدان تھے جن کا بڑا مشہور جملہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ جب دودھ بازار سے مل جاتا ہے تو مجھے گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ دیٹ a lot of boys might have going into relationships, کہ بھائی جب مجھے لڑکیاں فری میں مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ let alone you have the whole اللہ معاف کرے the pornographic industry and everything, and then you have the prostitution industry, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنا مطلب from an Islamic perspective میں اس کا خرچہ بھی اٹھاؤں, میں نان نفقہ بھی اٹھاؤں, میں اس کو اس کے سارے اخراجات پورے کروں. کیوں کروں؟ وائی؟ میں جس معاشرے میں مجھے پرورش مل رہی ہے, میں ایک ہیڈنسٹک معاشرے کا ایک ممبر ہوں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پلیجرز میں زیادہ انڈلج کرتا ہے, وہ پیسہ انجوائے کروں, بس انجوائے کروں گا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں نکاح میں آؤں اور اس میں آؤں. تو اب آپ کو جو سوال تھا, اسی لیے وہ پھر یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ابھی گھر بن جائے اور بہن کی شادی ہو جائے اور فلاں چیز ہو جائے, اور اکثر میں جملہ بولتی ہوں پھر بعد میں پھپھی کی بیٹی سے شادی کر کے روانہ ہو جاتا ہے. یہ وجہ بھی ہے. اور دیکھیں دوسرا چیز یہ کہ پھر مرد جو ہے نا وہ اب ذرا تھوڑا سا ڈرائیور سیٹ میں آتا ہے, کیونکہ اب وہ کہتے ہیں اب بہو جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو, حافظ قرآن بھی ہو, یہ بھی ہو, فلاں بھی ہو, مطلب اس کی بھی پھر بہت لمبی لسٹیں ہیں. اور پھر لڑکیاں خود گواہی دیں گی کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا آئے گا دیکھنے کے لیے, تھوڑے سے کوئی ایپ نظر آئیں گے, سوری نیکسٹ, کیونکہ وہ اس وقت ڈرائیور سیٹ میں. پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامک فریم ورک پہ آپ چل رہے ہوتے, 16 سال کی عمر میں وہ کہتا ہے امی خدا کا واسطہ بس میری شادی کرائیں, لڑکی ہونی چاہیے بس مجھے, اور کوئی میرے کو بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے میری وہ جو ہے نا لسٹیں نہیں ہیں. بیکاز اب ہوا یہ کہ بیکاز آف دس اوور سیکشولائزیشن آف سوسائٹی اینڈ عورتوں کو آبجیکٹیفیکیشن بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا, تو اس کی وجہ سے جب آپ نے یہ سارا معاملہ کر دیا تو اب بندہ جو ہے وہ کائنڈ آف ایک ڈرائیونگ سیٹ میں آ گیا, اور وہ پھر اپنی مرضیاں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ مجھے لڑکی میں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, وچ از وائی ہمارا جو آج کا جو ڈیلیما ہے وہ آپ کا جو سوال ہے یہاں پہ. اچھا افشاں یہ بتائیے گا کہ مطلب جب رشتوں کی بات آتی ہے نا, تو پیرنٹس کا میں نے ایٹیچیوڈ یہ دیکھا ہے کہ دے ویری اپریہنسو, ان کو اتنی فکر ہوتی ہے, جو رشتہ آتا ہے نا وہ کیا آئیں بائیں دیکھے بغیر کہتے ہیں بیٹا بڑا رشتہ ہے بس فوراً ہاں بول دو, اور ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو یا تو خود انسیکیورٹی ہوتی ہے یا ان کو کوئی نہ کوئی اور انسیکیور کر رہا ہوتا ہے کہ جی اب رشتہ نہیں ملے گا, تمہاری عمر زیادہ ہو رہی ہے. اگر بچی پریکٹسنگ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جو یہ حجاب پہنتی ہو اس کی وجہ سے نہیں ہوگا, شکر کرو کوئی رشتہ آیا ہے, تم نخرے دکھاتی ہو. اور اس کی وجہ سے جو چیزیں چیک آؤٹ کرنی چاہیے وہ سب مس ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے پیرنٹس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جب ان کی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ لگتا ہے ان کو آ رہا ہے, اس میں کیسے چیک کرنا چاہیے, کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویلڈ کویسچن آلسو. سب سے پہلی تو میں اس حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ولی کی رضا پر لڑکی کی جو رضا ہے وہ مقدم ہے. یعنی کہ ولی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ وہ اپنی بچی کے لیے جو اویلیبل رشتے ہیں اس میں سے وہ بیسٹ سلیکٹ کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لڑکی کی رضا کو اپنے والد, اگر وہ ولی ہیں اس کیس میں, تو اس پہ مقدم رکھا گیا ہے. یعنی کہ اس کی یس کا ہونا از مور امپورٹنٹ ایکولی. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ جب رشتہ پیرنٹس کے پاس آئے, اب ہم خود بچیوں کے پیرنٹس ہیں اور ہم خود اس کو تجربہ کر چکے ہوئے ہیں کہ جب رشتے آتے تھے تو می بینگ اے پیرنٹ میں نے سب سے پہلے کون سی چیزیں دیکھنی ہیں. آئی وڈ دین لیٹ دا رشتہ گو ٹو مائی ڈاٹر. صحیح ہے نا. تو پہلی تو چیک لسٹ پیرنٹس کی ہونی چاہیے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پہلی چیک لسٹ, پہلا بیریئر پیرنٹس کا ہونا چاہیے, تو آپ بچیاں ہی پہلے کہہ دیتی ہوتی ہیں کہ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہم اپروو نہیں کریں گے. پیرنٹس بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ جی میرے دیکھنے کا کیا فائدہ, میری بچی نے فیصلہ کرنا ہے تو ہم اس کو ہی پہلے دکھا دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ولی کا ایک کردار تو بہرحال ہے, ایک مناسبت تو دیکھیں بعض اوقات ہمارے یہاں پہ تو بہت سی چیزوں کو پیرنٹس کرائٹیریا سمجھتے ہی نہیں ہے نا. جو کچھ کلچر میں چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی, آپ ان کو لے سکتے ہیں, اور کچھ کلچر کی چیزیں جن کو آپ کو نہیں لینا چاہیے جب آپ کے پاس رشتہ ہے. سو پہلا تو یہ کہ دیکھیں شرافت کا دیکھنا, آپ کے ایک فیملی سٹیٹس کا میچ ہونا,
اور بچے کی جو بیسک کوالیفیکیشنز ہے 2-4 چیزیں تو چیک لسٹ ہر پیرنٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد جب بچی کے آگے ایک چیز رکھی جاتی ہے تو پھر بچی کی ایک اپنی چھوٹی سی چیک لسٹ ہوگی. آئی ایم شیور ہر بچی کے خواب تو ڈیفینیٹلی ہر ایک کے ہی ہوتے ہیں کہ وہ آئیڈیلزم کس کو لیتی ہے اور وہ کیا چاہے گی اپنی میرڈ لائف میں. سو ڈیفینیٹلی اب آج کے دور میں آئی تھنک میرا تو اس میں یہ سمجھ جو میں نے جتنا ایکسپیرینس کیا اسلام کے پرسپیکٹیو سے بھی کہ بچیوں کے آگے ظاہر ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے اینڈ اوور اے کپ آف ٹی وہ آئے ہیں رشتہ لے کے اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دو, مشکل ہے. اسپیس دینا پلس یہ کہ اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس انفارمیشن, پیرنٹس کے پاس کیا انفارمیشن ہے جو بچی سے شیئر کی جائے گی جس پر وہ, اور اگر پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے 2-3 چیزیں اور بھی معلوم ہونی چاہیے تو آئی تھنک یہ بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگ جو ہے اٹ کین بی ویری ہیلدی ایٹ ٹائمز. اور یہ کہ اگر یہ ڈائلاگ رشتے آنے سے پہلے بھی چل رہے ہوں تو پیرنٹس کو بھی کافی کلیئرٹی ہوگی نا. میں اکثر بچیوں کو کہتی ہوں کہ یعنی جو میریجیبل ایج میں اور شادی بھی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن پھر آ کے کمپلین کرتی ہیں کہ یا تو رشتے اچھے نہیں آ رہے یا ہمارے پیرنٹس ابھی کنسیڈر نہیں کر رہے, کہہ رہے بیٹا پڑھتی رہو. تو میں ان کو کہتی ہوں کیونکہ آپ نے بھی کچھ ایٹیچیوڈ دیا ہے. آپ نے کیا ایٹیچیوڈ دیا ہے؟ جب اما ابا نے بتایا رشتہ آ رہا ہے آپ نے کہا اوہ, تو اما ابا کہتے ہیں شی از ناٹ ریڈی, چلو اس کو پڑھنے دو. لیکن اگر آپ تھوڑا سا شرمائیں, تھوڑا مسکرائیں تو ان کو یہ فیلنگ ہوگی کہ یو آر ریسیپٹیو, اور پھر آپ ان کو تھوڑا سا بات چیت کرتے ہوئے بتائیں. ایک ہوتا ہے نا کہ تھریٹننگ ٹون میں نہ بات کریں اپنے والدین کے ساتھ, اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں کروں گی, اگر ایسا ہوگا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی, اور ابھی تو میں نے کرنی نہیں ہے, بالکل میں نے ابھی کرنی ابھی تو میں نے کرنی نہیں ہے. میں میل پرسپیکٹیو میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں کیونکہ زیادہ میری جو آڈینس ہوتی ہے وہ فیمیلز ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا ضیاء کہ اگر ایک لڑکا لڑکی سے بات چیت کر رہا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ڈیل بریکرز پہ کر رہے ہیں بات, اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی what do you think is a deal breaker for a male. اچھا, لیکن at the very same time اگر وہ کہتی ہے اچھا بات چیت ہو رہی ہے, وہ بیگ کھولتی ہے اور اس میں سے پیپر نکلتا ہے اور پورا ایک تھیسس کی طرح ہوتا ہے اور وہ بیک اینڈ فورتھ کوسچنز آپ سے پوچھتی ہے. آپ کو کئی دفعہ یہ بھی لگتا ہے آن لائن اس نے کچھ نکالا ہے اور وہ پوچھتی ہے آپ یہ کریں گے, یہ ہوگا, برتن دھوئیں گے میرے ساتھ, اور بچے ہم نے کب پیدا کرنے ہیں, اور پھر یہ کہ میں نے جاب کرنی ہے اور میں نے نا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بالکل نہیں رہنا, اور میں بہت کریئر کے معاملے میں فوکسڈ ہوں اور میرا بڑا پیشن ہے, تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ می. ہاؤ وڈ اے بوائے سی دس کہ بھئی میں تو ایک رشتہ بنانے آیا ہوں تو یہ تو پہلے ہی ایک میرے پاس ایک چارٹر آ گیا. صحیح. تو دیکھیں جو بھی ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اس کے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ آر یو برنگنگ ٹو دا ریلیشن شپ. ایک بندہ آپ کے نخرے اٹھانے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا, لیکن پہلا سوال یہ ہے واٹ آر یو برنگنگ ٹو دا ریلیشن شپ. آپ کیا لے کے آ رہی ہیں اور وہ کیا پرووائڈ کر رہا ہے. سو ظاہری بات ہے ایک میوچل ریلیشن شپ ہوگا, سو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ یعنی فار ایگزامپل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچیاں کچھ کہتی ہیں جی میں نے ابھی شادی نہیں کرنی. دیکھیں ایک گراؤنڈ ریالٹی اور سائیکولوجیکل اسٹڈیز اس کے اوپر موجود ہیں کہ فار ایگزامپل ایک جو عورت ہے وہ اپنے پرائم ایج میں ہوتی ہے جب وہ اپنی بالغ ہونے کے بعد لیٹس سے وہ 18 سے لے کر mid 20s تک اس کی وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے پرائم پہ ہوتی ہے, اپنے حسن و جمال میں, اپنے فزیکل فٹنس میں وغیرہ وغیرہ, اور انرجیٹک بھی ہوتی ہے, کام بھی کر سکتی ہے. اور ایک بندہ جو ریلیشن شپ میں آ رہا ہے, ظاہری بات ہے جو شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے بھی ہوں, ہماری فیملی بھی ہو. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو لڑکیاں اپنے ایجوکیشن اور کریئر کو جب پرائیورٹائز کر دیتی ہیں اوور فیملی اینڈ ریلیشن شپس اینڈ آل دیٹ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پڑھنا چاہتی ہے, سیکھنا چاہتی ہے, کچھ بننا چاہتی ہے, ضرور اوبیسلی اس کے اندر ایک چیزیں ہیں. بٹ دا فیکٹ آف میٹر از کہ جب آپ اس کو پرائورٹائز کرتے ہو اور آپ کہتے ہو ابھی میں نے کرنی نہیں ہے, اور بعد میں کیا ہوگا, بعد میں کسی اور نے نہیں کرنی ہوگی. جب آپ لیٹس سے 30s کراس کر جاتے ہو یا لیٹس سپوز آپ کلوزر ٹو 40 پہنچ رہے ہو, تو یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس ایک بایولوجیکل ٹائم ونڈو بھی ہوتی ہے. نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹرائی ٹو ڈینائی اٹ, وہ ایک ونڈو ہے. اور جو بندہ بھی اب آپ سے یعنی آفٹر یور 30 جب آپ کا ایک طرح سے وہ اپ ہل ہو کے اب آپ ایک پلاٹو کر کے پھر ڈاؤن ہل کی طرف جائے گا, اس ٹائم پہ جو آپ کو رشتے آئیں گے وہ پھر آپ دیکھ لیجیے گا کس قسم کے آئیں گے. اس ٹائم پہ کون آپ کو, یعنی جب آپ عورت ڈرائیور سیٹ میں کب ہوتی ہے, جب وہ اپنے پرائم ایج میں ہوتی ہے. اس ٹائم پہ نا اس کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈکٹیٹ بھی کر سکتی ہے کہ میں اپنی پیک کے اوپر ہوں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس ٹائم پہ وہ تھوڑا بہت نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. بٹ اگر اس پہ ٹو مچ ڈیلے ڈال دیا جائے یا ٹو مچ ہیسل ہو, جس طرح آپ نے کچھ بڑی اچھی پوائنٹس کی ہے کہ دیکھیں
ایک ایک چیز کو چیک لسٹ میں ڈالنا اتنا بھی بندے کو مٹیکولس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بیسک چیزیں آپ رکھیں, ضرور رکھیں. وہی بیسکس کون سی ہوں گی؟ ہاں, کہ یہ ڈیل بریکرز ہیں اور یہ ڈیل میکرز ہیں. لڑکے کے لیے کیا ڈیل بریکر ہوتا ہے؟ دیکھیں لڑکے کے لیے, لڑکے بائی نیچر, اب آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو لڑکا بائی نیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو قوام سمجھے گا, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹر, مینٹینر, پرووائڈر سمجھے گا. اگر اس کو بیوی ایسی مل رہی ہے جو آگے سے ایکولی ریبیلیس, یا فار ایگزامپل اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے یا اس کے ساتھ وہ کر رہی ہے, تو پھر وہ آٹومیٹکلی ایک ٹرن آف ہے اس کے لیے. میں جنرلائز کر رہا ہوں, اوبیسلی کوئی ایسے مرد بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی پسند نہ کرتے ہوں, لیکن اگین ان کی پھر یعنی جو مردانگی ہے یا وہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الرجال قوامون علی النساء. یہ جو قوام ہے نا, اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جب ایک لڑکا کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, لڑکی کے لیے قبول ہے کہنا ضروری نہیں ہے, اس کی خاموشی بھی ہاں ہوتی ہے, بٹ مرد کو کے لیے لازمی ہے کہ وہ آواز بلند سب کے سامنے کہے, کیونکہ وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے تمہارے باپ نے تمہارا خیال رکھا, تمہیں پروٹیکٹ کیا, تمہیں پرووائڈ کیا, تمہیں شیلٹر کیا, تمہارا فوڈنگ, کلودنگ, بورڈنگ, لاجنگ ساری کیا, مجھے اسی طرح سے اس کو ٹیک کیئر کرنا, بلکہ شاید اس سے زیادہ کرنا. قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اب یہ مرد جو ہے, اب وہ فار ایگزامپل ایک لڑکی سے کہتا ہے, اپنی جو ہے نا وائف سے کہتا ہے کہ دیکھو میں پسند نہیں کرتا کہ آپ رات کو 12 بجے اس طرح سے جو آپ نے گیٹ اپ میں آپ جا رہی ہیں آپ نہ کریں. اب وہ آگے سے اگر کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے, دیکھیں اس کو آپ نے قوام بنایا نا, وہ آپ کا یعنی وہ پرووائڈ کر رہا ہے, آپ کے اوپر 1 روپے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دیا کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے گا, آپ کو ڈیفینڈ بھی کرے گا. وہ جانتا ہے کہ ہمارے حالات کے اندر رات کے 12 بجے میں آپ کو کیسے پروٹیکٹ کروں گا, جس طرح سے آپ جا رہی ہیں. کیونکہ ہر بندہ شریف نہیں ہوگا, ہر بندہ کوئی, یہ اولیاء کا زمانہ تو نہیں ہے. اکثر لوگ ہوں گے یہاں پہ, ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کوئی کیس ہو گیا, کوئی کیس ہو گیا زیادتی کے معاملہ, تو وہ اپنے پروٹیکٹر ہونے کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پسند کہ آپ اس طرح, یہ کہتے ہیں کہ آپ جاب تو کریں لیکن یہ والی جاب نہ کریں, یا اس آفس میں نہ جا کر بیٹھیں, یا آپ کا باس جو ہے مجھے اس میں تھوڑا سا نا ٹیڑھا پن نظر آ رہا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ آپ میرے اس پہ آپ کو پرابلم ہے, نہیں میں آپ کا پروٹیکٹر ہوں, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. سو آئی تھنک گرلز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کسی بندے کو وہ ذمہ داری دے رہے ہیں اور وہ بندہ ایک اچھی جگہ سے آ رہا ہے, از کمنگ فرام اے پلیس آف گڈنس, اور وہ آپ کو یعنی کیونکہ دیکھیں اس نے آپ کے علاوہ آپ کے ابا جان کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ جب اس نے قبول ہے کہا ہے, اس نے ایک پوری ذمہ داری قبول کی ہے. تو کل کو آپ بھی کے فادر اس کو پکڑ سکتے ہیں اس بات پہ کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا. تو اس نے آپ کے لیے پرووائڈ بھی کرنا ہے. آپ چاہے گھر بیٹھ کے ریلیکس کریں سارا دن, آپ کو جو پیسے ملتے ہیں جہاں سے بھی ملتے ہیں, آپ چاہے جاب کرتی ہیں کہیں پہ بھی, وہ سارے پیسے آپ کے ہیں, اس میں 1 روپیہ بھی آپ کے ہسبینڈ کا نہیں ہے. لیکن ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک پاور دی ہے اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی دی ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ اب جب پہلے جو لڑکی تھی اس کا جو ایک سینٹر تھا نا, وہ اس کا باپ تھا, اس کی ماں تھی, اس کی اوبیڈینس کے لیے, ماں باپ کی اوبیڈینس ہے, لیکن اب ہسبینڈ کی اوبیڈینس اس کو بھی ٹرمپ کر جاتی ہے, اس سے اوپر ایک لیول چلی جاتی ہے. تو اب ایک لڑکی کہے کہ نہیں جی آپ مجھے یہ بھی کریں وہ بھی کریں, تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی یہ کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے وائفز کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. تو مردوں کو بھی یہ حکم ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے بھی ایک ہوم میکر بننا ہے, آپ نے بچوں کی تربیت میں رول پلے کرنا ہے. اگر ایک عورت فار ایگزامپل جس طرح ایک مرد کو یہ وائبز ملتی ہیں کہ یہ میری بیوی جو ہے نا یہ بچوں کی تربیت کا تو مجھے کوئی سی نظر نہیں آ رہا, یا اس کی اپنی حرکتیں کچھ ایسی ہیں جو مجھے نہیں لگ رہا کہ شی کین بی اے گڈ وائف. دیکھیں میں خود ایک زمانہ جاہلیت سے آیا ہوں, اور میں اس ٹائم پہ دین پہ نہیں تھا, تو میں ابھی یہاں پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ٹائم پہ لڑکے کیا سوچتے تھے, اور آج جب میں دیندار طبقے میں گھومتا پھرتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ لڑکے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بہت گڈ لکنگ ہے, بڑی بیوٹیفل ہے, بڑی گلیمرس ہے, بٹ یہ وائف مٹیریل نہیں ہے. یہ وائف مٹیریل بولتے ہیں لڑکے باقاعدہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لڑکی اچھی ہے فار اے گڈ پاس ٹائم کے لیے اچھی ہے, وائف مٹیریل نہیں ہے. وائف مٹیریل وہ کس کو لے کے آتے ہیں, پھپھو کی بیٹی کو. وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ پھر گھوم پھر کے پھپھو کی بیٹی آتی ہے, کیوں؟ کیونکہ اچھا دیکھیں یہ بھی میں اس پہ پورا تحقیقی جائزہ ہم لے سکتے ہیں کہ پھپھو کا بیٹا یا پھپھو کی بیٹی کے فضائل کیا ہیں. یعنی میں یہ تھوڑا سا آئرونکلی بات کروں کہ کیا فضائل ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جو بھی انہوں نے بات کی جو نا بہنیں کہ سوشلی کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ سملر ہے, کلچرلی ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک مسلمان مرد پاکستانی ہے, وہ کسی مصری عورت سے شادی کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ کمز ود اے لاٹ آف کلچرل فرکشن تھوڑی سی ہوگی, کچھ چیزیں ان کے یہاں چلیں گی یا نہیں چلیں گی, کچھ وہاں کی ہوں گی یا نہیں. وہ اب ظاہری بات ہے وہ لڑکی لے کے آپ گھر آئیں گے, اس کے کچھ طور طریقے ہوں گے آپ کے پیرنٹس کو بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گے. کرنے کے تو آپ کر سکتے ہیں, آپ ٹرکش لڑکی سے شادی کر لیں, نو پرابلم, بٹ دا
پوائنٹ از کہ یو انڈرسٹینڈ کہ فرکشن ہوگا. آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ گھر والے بھی ویلکم کریں گے, مجھے بھی کیج مل جائے گا, اور وہ بات بھی سنے گی, اور وہ دونوں طرف کے وہ بیلنس میں نا سارا ریلیشن شپ رہے گا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر وہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ جی لڑکی ہم لے کے آتے ہیں, وہ آپ کے پورے فیملی میں ایڈجسٹ ہوگی نہیں ہوگی, کیا وہ آپ کے کلچر کو سمجھے گی, سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے. آپ کہتے ہیں جی ویسے تو عرف جب دیکھا جاتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بہتر یہ ہوگا کہ ہم میرج کو ایز فرکشن لیس ایز پاسبل بنائیں, تاکہ لڑکی کو فار ایگزامپل یہ نہ کرنا پڑے کہ وہ شادی اپنے سے بہت لوور کلاس میں اگر وہ شادی کر رہی ہے کر سکتی ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کفو کا معاملہ ہے وہ اکثر علماء بتاتے ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ یہ بہتر ہوگا کہ لڑکا عمر میں بھی بڑا ہو, فزیکل اسٹرینگتھ میں بھی زیادہ ہو, ظاہر سی بات ہے, ہائٹ میں بھی زیادہ ہو, اپنے فائنینشیل اسٹیٹس میں بھی زیادہ ہو, اپنی عقل اور فہم اور وزڈم میں بھی زیادہ ہو, اپنی دین کی پریکٹس میں بھی زیادہ ہو. اب دیکھیں یہ آئیڈیل سچویشن ہے, تو آئیڈیل سے آپ ریورس بیک اپ کرنا شروع کریں. تو اچھا یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے تمام اسکول آف تھاٹ میں یہ بات کفو کا معاملہ ایکسیپٹیبل ہے اور مانا جاتا ہے, اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمیں میرج کو ورکیبل بنانا ہے, تاکہ لڑکی آلریڈی از لوکنگ اپ کو بھی ایکسیپٹ کرے نا, تاکہ یہ میرا شوہر کچھ کر سکتا ہے. یو آر آلریڈی لوکنگ اپ ٹو یور ہسبینڈ نا, بیکاز وہ ہر اعتبار سے یو لوکنگ اپ ٹو ہم, اٹس ایزیئر ٹو گیو ہم رسپیکٹ. وہ کہتے ہیں نا یو ڈونٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ, یو کمانڈ رسپیکٹ. سو اب ایک ہسبینڈ اگر آلریڈی آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے تو ویسے ہی رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے. وہ آپ سے فزیکل اسٹرینتھ میں بھی زیادہ ہے, ہائٹ میں بھی بڑا ہے, تو اگر چھوٹی ہائٹ کا ہسبینڈ آپ کا آ گیا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن پوائنٹ از کہ ایک عورت خود سوچے کہ ہاؤ ایزیئر وڈ اٹ بی فار یو ٹو گیو رسپیکٹ ٹو سم ون لائک دس ایز اپوز ٹو سم. تو علماء جب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ بن جائے اور وہ ریلیشن شپ ایک اچھا ریلیشن شپ ہو, جہاں پہ ایک عورت خوشی خوشی کہے کہ میں اس کو اپنا قوام ماننے کے لیے تیار ہوں. اچھا افشاں یہ بتائیے کہ ایک لڑکی کے لیے ڈیل بریکر کیا ہوتا ہے, یا کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ لڑکے سے بات کرتی ہے, ابھی اس کے والدین نے کہا ہے کہ بیٹا یہ رشتہ ہے اور ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور تم مل لو, ایک دفعہ بات کر لو, تو کیا اس کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ باتیں ضرور میں نے رکھنی ہیں؟ آئی تھنک میرے حساب سے لوکنگ ایٹ ٹوڈیز سینیریو, ہر دفعہ زمانہ سیم بھی نہیں رہا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لڑکے کے اندر خود, کیونکہ ابھی بھائی نے قوام کی بات جیسے کی ہے نا, کمانے کا اسپیکٹ اس کا ہونا چاہیے, جس کے اوپر اگر اس کو چیک آؤٹ بھی کرنا ہے تو کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر خود انسینٹیو ہے کمانے کا, یا وہ گھر بیٹھ کے کھانے کا عادی ہے. بے شک کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسہ ہے, جو بھی ہو, جو بھی رشتہ ریکوائر کر رہا ہے, لیکن اپنا ایک شوق جذبہ ہو, کیونکہ وہی بات ہے قوام بننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے لیکن یہ چیک کیسے کیا جائے گا, کیونکہ ہر کوئی گھر بیٹھے بیٹھے تو بتاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور میں بہت کچھ کر رہا ہوں, اور وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ نظر آتی ہے کہ جی مثلاً ابا کا بزنس تھا اور انہوں نے ایک آفس بھی دکھا دیا کہ دیکھیں یہ جی ہمارا بیٹا یہاں بیٹھتا ہے, لیکن اب آپ کو کیا نظر آیا, آفس تو ہے لیکن ہی از ناٹ گوئنگ دیر, کبھی کبھار چلا جاتا ہے. میں تو یہ کہوں گی دیکھیں اس وقت آپ جب ایک رشتے میں بندھنے کے لیے ابھی جا رہے ہیں, ٹرسٹ کو ڈیولپ مت کریں. دس از ناؤ این اوپن فیلڈ. آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے فار ایگزامپل بچے نے MBA کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فورن یونیورسٹی سے MBA کیا ہوا ہے, MBA کیا ہوا ہے تو کوئی ڈگری ہوگی نا, آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈگری بھی دیکھ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. لیکن اگر وہ بات ہے پھپھو یا خالہ کا بیٹا ہوگا تو وہ ڈگری تو نہیں دکھائیں گے, وہ کہیں گے آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, بالکل ہو سکتا ہے. اور ایسے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں کہ مثلاً جی فیملی یہاں تھی, آپ اپنے رشتے دار ہیں آپ کے, یا بہت کلوز فیملی فرینڈز ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم 15 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لیکن وہ بچہ کیا کرتا ہے آپ کے پاس آ کے السلام علیکم انکل, السلام علیکم آنٹی, آپ کہتے ہیں بڑا تمیزدار ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا گینگسٹر ہے, اپنے دوستوں کے سامنے ڈرگز لیتا ہے, کوئی اور مسئلے لاتا ہے, یا وہ باہر ہے, فیملی کا بچہ ہے اور پچھلے 10 سال سے باہر پڑھ رہا تھا, باہر جاب کر رہا تھا, اور سب گھر والے بتاتے ہیں جی بڑا جی اس نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا. اگین دا گراؤنڈ ریئلٹیز, شادی ہو گئی کیونکہ آپ نے چیک ہی نہیں کیا, آپ نے کہا گھر کا بچہ تھا, اس کو تھوڑی ہم چیک کریں گے. کہ دیکھیں رائٹ ناؤ ٹرسٹ ابھی کنکلوڈ نہیں کریں, آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. آپ جائیے دفتر بھی دیکھیے, 2 لوگوں سے پوچھیے کہ دفتر میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, آتا ہے تو مزاج کیسا ہے, کیا کرتا ہے, ایک جنرل اوپینین لینی ہے. آف کورس فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ آج نہیں ہو سکتا, وہ ریالٹی جب تک سامنے نہیں آئے گی بہت سے انکشافات ہو سکتا ہے, بعد میں بھی اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ڈرگز جو ہیں وہ ہمارے اسکول ایج سے بچوں کے اندر آ گیا. 1 ڈرگ از اے ڈیل بریکر. 3rd الکوہول, یس اٹس اے ڈیل بریکر میرے حساب سے, بیکاز یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں جب ایک خصلت کے ساتھ آتی ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی. لاسٹلی یہ چیز ہے کہ وہ بچہ خود
اس کا اپنا کوئی گھر میں ایک ہوتا ہے نا کہ جس ماحول میں وہ خود پلا بڑھا ہے, کیا گھر میں کوئی جس کو ہم ایک دینی ماحول کہتے ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایک بالکل ایک اسکالرلی ماحول, لیکن ماں بہن کا جہاں ادب لحاظ رکھنے والا جو ایک جنرل پرسپیکٹیو سے نظر آ جاتا ہے, دوست کیسے ہیں اس کا سوچ. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں آج آپ بہت آسانی سے چیک کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیزیں ڈیل بریکر تو ہو سکتی ہیں. سم ٹائمز مے بی ان ریئر کیسز آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ڈیل بریکرز تھے بعض اوقات وہ ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ ان کو جب اچھی اسپاؤزز مل جاتی ہیں یا وہ جو پیچھے سے بچپن سے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں پڑ گئے تھے, لیکن جب ان کو ایک اچھے ماحول کی طرف ملتا ہے اور اگر دل کے اندر تھوڑی سی وہ ایک خیر ہوتی ہے, ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ ڈیل بریکرز نے بھی زندگیوں کو بدلا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کو لائنس تو ڈرا کرنی پڑتی ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر جب والدین وغیرہ چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ریلائنس اب نا اس طرح کی باتوں پہ بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے, یہ چیک کر لیں, یہ چیک کر لیں, یہ دیکھ لیں, اور لڑکیاں خاص طور پہ بہت کنسرنڈ ہوتی ہیں. استخارے کو ہم کہاں رکھیں گے, کیونکہ لوگ کئی جو ہیں وہ ٹوٹلی استخارہ کروانے پہ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. کچھ لوگ استخارہ کر کے بھی ڈس اپوائنٹڈ رہتے ہیں, ہم نے استخارہ کیا تھا تو یہ کیوں ہو گیا. تو اس کا رائٹ پرسپیکٹیو کیا ہوگا؟ دیکھیں استخارہ کا سب سے پہلے تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ نے اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے میرے لیے تو مجھے اس راستے پہ لگا دے اور میرے لیے اس کی خیر واپس لیا, اور اگر اس میں شر ہے تو مجھے اور اس کو مجھ سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے, اور اس کے بدلے میں میرے لیے خیر لیا. سم ٹائمز ہوتا ہے استخارہ کیا, آگے جا کے 2 سال کے بعد بچوں کی طلاق ہو گئی ہے فار اینی ریزن. اب انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ طلاق کو ایک بہت بری نظر سے دیکھتا ہے. ہمارے صحابیات کے دور میں ہم دیکھتے تھے ان کی زندگیوں میں اگر وڈو بھی ہو گئی یا طلاق بھی اگر ہو گئی تو وہ دے یوز ٹو موو آن. وہاں پہ وہ یہ کلچر ہی نہیں تھا وہاں پہ. یہ چھوٹی بچیوں کی شادی ہونا لیٹ ایج میں, دس واز نیور پرابلم. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی اگر ڈیورس ہو جائے گی تو وہ ایک پرابلم بن جاتی ہے. سو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق استخارے کا اللہ معاف کرے ایک برا نتیجہ نکلا ہے, تو اس کا مطلب ہے نیکسٹ ٹائم اللہ سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے؟ نو. آپ کو کیا پتا اسی طلاق کے بعد جو اگلی آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے شاید دیٹ طلاق ول بیکم اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ پھر توکل بھی تو آتا ہے نا. قدر اللہ ان توکل, ان دونوں کا بلینڈ تو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہر چیز تو انسان کے, اور پلس یہ کہ استخارہ جو ہے وہ آپ کو اس راہ پر ڈال دیتا ہے, اور خود کرنا چاہیے. بچیوں کو خود کرنا چاہیے, لڑکوں کو بھی خود کرنا چاہیے. ہم دوسروں سے کیوں کروائیں, اپنا اشارہ خود لیں. اور ضروری نہیں ہے آپ کو خواب میں ہی اس کی الہام ہوگا. ایون اف یو ڈونٹ گیٹ ٹو سی اے ڈریم, آپ نے صرف اگر وہ دعا بھی پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ آپ کو اس شر سے بچا لے گا اگر سے. اور اگر اس کے لیے ڈیورس بھی لکھی ہے تو بھی دیٹس قدر اللہ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ضیاء, بات ہم کریں گے تھوڑی سی غصے کی, اینگر. مردوں میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ایک رکھا ہے کہ وہ جلدی غصے میں آتے ہیں, ضرورت ہے اس کی شاید کسی لیول پہ, لیکن یہ جو اینگر اب نارمل بن جاتا ہے, اور ہماری بہت سی لڑکیاں اس پہ بہت بات کرتی ہیں. اب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر میں کہیں شادی کے بارے میں بھی بات کر رہی ہوں یا جنرل کوئی ٹاک ہو تو کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور کہتی ہے کہ میم ہاؤ ول آئی آئیڈینٹیفائی اے مین ود این اینگر ایشو, کیونکہ شادی کے بعد جو اینگر ایشوز ہیں, میں باقاعدہ کچھ ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جن کا اب مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے والد بہت غصہ کرتے تھے, مدر بہت پیسو رہی ہیں, اور غصہ یعنی کہتی ہیں ہمارے گھر میں لاؤڈ وائسز بہت تھی, تو میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی کہ میری جہاں شادی ہو وہ لڑکا غصے والا ہو. لڑکوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اپنے غصے کی مینجمنٹ کے لیے, اور ایک لڑکی کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گی جب اس کے گھر کوئی رشتہ آ رہا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اس کا کوئی اینگر چیلنج ہے؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. اصل میں جو آپ نے شروع میں بھی ڈیل بریکرز کی بات کی تھی, کچھ لڑکیوں کے لیے اینگر کین بی اے ڈیل بریکر, کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ, اور دیکھیں وی ہیو ٹو ہیو اوپن کانورسیشنز ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی. جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک دفعہ نہیں آپ 10 دفعہ ملیں, محرم کے ساتھ آپ ملتے ہیں, آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اندر بیسٹ پازیٹیو ٹریٹس کیا ہیں, نیم 3 آف یور بیسٹ پازیٹیو ٹریٹس, نیم 3 آف یور چیلنجز یا ڈیلٹاز جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں.
تو بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے اینگر ایشو ہے یا مجھے فلاں ایشو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابیہ کو پوچھا تھا کہ بھئی انہوں نے جب 2 رشتے ان کے سامنے لے کے آئیں کہ بھئی ان 2 میں سے کس کو سلیکٹ کروں. آپ نے کہا یہ جو ہے ہاتھ میں چھڑی رکھتا ہے یعنی کہ ہی ہیز اینگر پرابلمس, یہ تھوڑا غصے کا تیز ہے. دوسرے کا بعد اس کی مٹھی بند رہتی ہے یعنی کہ ہی وانٹڈ ٹو امپلائی کہ جو ہے نا کنجوس ہے. اب لڑکی خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی کیا میرے لیے کنجوس آدمی ڈیل بریکر ہے یا میرے لیے غصے والا ڈیل بریکر ہے. سو اپارٹ فرام دی ادر تھنگس کہ فار ایگزامپل میں اگر کہتا ہوں جی کم از کم نمازی ہونا چاہیے, بہت کوئی علامہ مفتی حضرت نہ بھی ہو, بیسک یعنی اگر اپنی توحید کے اوپر ہے, نماز پڑھتا ہے, جنرلی ایک اچھا انسان ہے, اچھے اخلاق کا مالک ہے, تو پھر وہ انشاءاللہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. بٹ ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مطلب یہ جو ہے نا کہ کچھ لوگ, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بٹ دین اس کی بھی ایک اپوزٹ ایکسٹریم ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بچے کے مسئلے ہیں, اس کی شادی اس لیے کرا رہے ہیں کہ وہ اس کو آ کے ٹھیک کرے گی. یہ تو بہت ٹپیکل ہے, اس نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا. وہ چاہے ڈرگز ہیں, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے, چاہے غصے کا ہے کہ جی وہ بیوی آئے گی تو وہ ٹھیک کرے, اور اسی پہ ڈال دیتے ہیں سب کچھ. اس کی ماں نہیں ٹھیک جی, اس کی ماں نہیں ٹھیک کر سکتی, اس کا باپ نہیں ٹھیک کر سکا, اس کی بہن نہیں ٹھیک کر سکتی, اس کے دوست نہیں ٹھیک کر سکے. لیکن اب الحمدللہ کوئی لڑکی ایسی آئے گی میجیکل قسم کی, اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو, اگر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. اگر نہ ہو گیا تو آپ نے تو ایک ڈرگ ایڈکٹ کو متھے لگا دیا کسی بندے کے, یا آپ نے ایک بندہ جس کے ایکسٹریم ریج ایشوز تھے کسی کے ساتھ اس کو لگا دیا نوئنگ فلی ویل. اور اس میں سمجھتا ہوں پیرنٹس بہت بڑے قصوروار ہوتے ہیں کہ وین دے نو کہ اس بچے کو سائیکولوجیکل کنڈیشن اینڈ اٹ کوڈ بی. دیکھیں ایک ہوتا ہے اینگر, ایوری بڈی گیٹس اینگری, ویمن گیٹ اینگری, مین گیٹ اینگری. مین آر ایکٹیو اگریسو, ویمن آر پیسو اگریسو. ایکٹیو اگریسو کا مطلب یہ ہے مرد اٹھا کے کسی کو تھپڑ مار دے گا, کسی سے لڑائی کر لے گا, گربان پکڑ لے گا. یعنی مردوں میں آپ دیکھیں کالج وغیرہ کے اندر کتنے پھڈے ہمارے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. اچھا ویمن کے معاملے میں نا مرد جنرلی ذرا تھوڑا اپنا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں, کیونکہ ایون فار ایگزامپل آپ آبزرو کریں گے جنرلی ہمارے بھی, اگر کسی عورت کی گاڑی لگ گئی ہے نا آپ کے ساتھ, آپ کہیں گے تھوڑا سا اونچی آواز ہوگی, لیکن آپ کہیں گے دیکھیں یہ آپ نے کیا کیا. مرد اگر ہوتا آپ اس کو گربان سے پکڑ کے بس کو دھو لگاتے کہ تم نے مجھے ٹکر کیوں ماری ہے. سو تھوڑا سا ہمیں پتا ہوتا ہے. اسی طرح سے کیوں اگر بنی ہوئی ہے تو اگر کوئی عورت آ جاتی ہے آگے تو کہتے ہیں نہیں بہن آپ آئیں, تو تھوڑا سا وہ ریگارڈ کرتے ہیں. تو لیکن اینگر ایشوز بہرحال اینگر ایشوز ہیں. سو اگر مین آر ایکٹیو اگریسو, وہ زیادہ اپنا غصے کو وربلائز بھی کرتے ہیں, اس کو فزیکلی بھی لے کے آتے ہیں. ویمن آر پیسو اگریسو. پیسو اگریسو کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ بولتے تو نہیں ہو لیکن آپ پیچھے پلاٹنگ کرتے ہو. اینڈ یہ جو پلاٹنگ اور اسکیمنگ ہے, میں اکثر جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کسی ویمن انسٹیٹیوٹ میں گیا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی زندگی میں سب سے بڑا ٹربل میکر کوئی مرد ہے یا عورت ہے؟ تو پھر وہ سوچنا کہ فوراً بعد ہی تقریباً 80 سے 85% رزلٹ آتا ہے کوئی عورت ہے. وہ کہتے ہیں جی میری پھپھو ہمارے خلاف پلاننگ کرتی ہیں, میری نند بہت جو ہے نا تیز ہے, میری ساس نے جو ہے ناک میں دم کیا ہوا ہے. یعنی دن, اور وہ کہتے ہیں نہیں میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ یہ ان کی بھی برین واشنگ کرتی ہیں. میرے سسر بھی شریف آدمی ہیں, یہ ان کی برین واشنگ کرتی ہے. سارا فساد کی جڑ یہ عورت ہے. اس نے جو ہے نا کاش وہ ایکٹیو اگریسو ہو جاتی تو مجھے پتا ہوتا منہ پہ میرے کیا ہے, لیکن یہ کیا کرتی ہے میرے منہ پہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتی ہے, بیہائنڈ دا سین جا کے میرے ہسبینڈ کو برین واش کرتی ہے. سو یہ چیزیں ہمیں کچھ چیزیں ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب نا میرج کے سیٹ اپ میں جہاں پہ آپ ایک بندے سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو فیملیز کی CID ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ آپ جس طرح بہن نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں آپ ان کے دوستوں سے, ان کے آفس سے, ان کے کولیگ سے, ان کے فیملی سے. اچھا یہ مسئلہ ہے نا یہاں پہ جو آپ نے بات کی, یہیں پہ میں آپ کو روکوں گی. دوست وہ کہیں گے بڑا اچھا ہے, وہ کہیں گے ہم کیوں بتائیں. آفس میں باس سے پوچھا جائے, باس کے سامنے پھر ہر کوئی جھکتا ہے, سلام کرتا ہے. وہاں پہ بھی کس سے پوچھا جائے, کس طریقے سے پوچھا جائے؟ صحیح. دیکھیں وہ ساری ایویڈنس کو نا اکٹھا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. نوئنگ فلی ویل کہ دوست ہے, وہ تھوڑا سا مرچ مسالہ بھی لگا سکتا ہے, تھوڑا سا اس کو بہت شوگر کوٹ بھی کر سکتا ہے. باس بھی باس ہے, آپ کالیگ سے پوچھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوست جو بڑا میجر مسئلہ جانتا ہوتا ہے وہ چپکے سے بھی بتا دیتا ہے کہ دیکھیں میں اپنے اس پہ مطلب ضمیر کے ساتھ جاتی نہیں کر سکتا, آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ نہیں اس میں یہ پرابلم ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا اس طرح سے. کئی لوگ ایکچولی مجھ سے بھی پوچھتے ہیں فار ایگزامپل ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں کہ جی فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. اب ظاہری بات ہے میں اپنی آرگنائزیشن میں باس ہوں, لیکن آئی ہیو ٹو گیو این آنیسٹ فیڈ بیک. سو میں کہتا ہوں یس ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ہی کوڈ ہیو سیڈ ان میں اتنی ساری گڈ کوالٹیز ہیں, وی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ انہوں نے ڈیل بریکر سیدھے سیدھے بتایا کہ دیکھو اگر تو تمہارے ساتھ یہ گزارا کرنا مشکل ہے نا پھر اس پہ یہ پرابلم ہے. ویسے وہ بہت اچھا ہے, حافظ بھی ہوگا, قاری ہوگا, سب کچھ, لیکن اس میں یہ پرابلم ہے. اور دوسری طرف یہ, سو آئی تھنک آپ ایک ہولسٹک قسم کی انویسٹیگیشن ضرور کریں. اس کے علاوہ بات چیت بھی کر کے دیکھ لیں. آج کل تو وہ پرسنالٹی ٹیسٹ وغیرہ بھی چل رہے ہیں, وہ بھی کروا لیں, ٹھیک ہے. وہ 16 پرسنالٹی ٹیسٹ بھی چل رہا ہے.
جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, اللہ تعالیٰ کی شریعت آپ کو نہیں روکتی اس چیز سے. اس کے بعد استخارہ بھی کریں اور اللہ پر توکل کریں اور انشاءاللہ قدم بڑھائیں. سو unnecessarily میں سمجھتا ہوں چیزوں کو ڈیلے کرنا اور بال کی کھال نکالنا اور وہ کرنا بھی تھوڑا سا ایکسیسو ہو جاتے ہیں. لڑکیاں جو ہے نا, لڑکیوں کو تو بتایا جاتا ہے بار بار, بچپن سے ہی سننا شروع کر دیتی ہیں, اگلے گھر جانا ہے, اگلے گھر جانا ہے, اگلے گھر جانا ہے, تمہارا کیا بنے گا. چاہے وہ لڑکی سنتی ہے یا نہیں سنتی, لیکن سب کانشیس لیول پہ نا شی از گیٹنگ ٹرینڈ دیٹ آئی ہیو ٹو موو ٹو اے ڈفرنٹ لائف, وہاں پہ ڈفرنٹ سرکمسٹانسز ہوں گے, ڈفرنٹ طرح کے لوگ ہوں گے, مجھے گزارا کرنا ہوگا. لیکن مرد کو یہ نہیں بتایا جاتا, مرد کو یہ نہیں سکھایا جاتا. تو آپ ہمارے جو ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور اس میں لڑکے ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر ان کے مطلب کسی لڑکے میں یہ اس کو خود فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ اینگر کا چیلنج ہے, تو وہ کتنا سیریسلی اس کو لے, یا میں ڈرگز پہ ہوں, یا میں پورن ایڈکشن میں ہوں, یا اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں جس پہ لڑکیاں پریشان ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم کیسے شادی کریں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں روز بروز یہ باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کئی دفعہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مرد قوام بن جائے نا تو شاید عورت جو ہے نا اس کو فیمنزم کی طرف نہیں جانا پڑے گا. مردوں نے اپنا رول چھوڑا ہے تو پھر خواتین جو ہے نا وہ پریشان ہو کر کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں. دس از ون آف دا فیکٹر دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس. تو ایک لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, میں آئی نو آپ نے کہا کہ آپ کی آڈینس زیادہ تر فیمیل ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ بھی ٹاک دینے جاتا ہوں نا, تو آئی ٹرائی ٹو ٹیل دیم واٹ دے نیڈ, ناٹ واٹ دے وانٹ. سو فار ایگزامپل ایک دفعہ مجھے ایک مسجد میں انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹاک دیں, اور ٹاپک کیا تھا, نماز کی اہمیت اور فضیلت. تو میں نے کہا میں اس پہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ یہاں جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے ہی نمازی ہے. میں آپ کو فیل گڈ نہیں دینا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. ایک اور جگہ پہ میں گیا, انہوں نے کہا جی دعویٰ آرگنائزیشن تھی, دعوت پہ بات کریں. میں نے کہا میں دعوت پہ کیوں بات کروں, میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا, کیونکہ یہ ٹاپک آلریڈی آپ کو پتہ ہے. سو آئی ایم ناٹ گونا سٹ ہیئر اینڈ یو نو مطلب گیو یو اے پیٹ آن دا بیک کہ شاباش ویل ڈن. میں آپ کو وہ دوں گا جو مجھے لگتا ہے آپ میں پرابلم ہے. سو میں اب آغاز, آپ نے کہا لڑکے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جی عورت کو بتایا جاتا ہے کہ تم ایڈجسٹ کرو, مرد کو نہیں بتایا جاتا. سب سے بڑا کلپٹ پتہ کون ہے؟ لڑکے کی ماں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے. لڑکے کی ماں جو ہے نا, اس کے اندر الا ماشاء اللہ, سوائے اس کے جس کو اللہ نے بچا لیا ہو, وہ خود ڈبل سٹینڈرڈز کا شکار ہے. میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ایک خاتون کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی میری جو بیٹی ہے, جو اپنے جو ہے نا وہ اپنے اس میں گئی ہے, شادی ہوگی اس کی, تو ماشاء اللہ جی اتنی وہ لکی ہے نا, اس کا ہسبینڈ اتنا کیئرنگ ہے, اتنا لونگ ہے. میری بیٹی صبح 11:30 بجے بھی اٹھتی ہے نا, تو وہ اس کو سکون سے رہنے دیتا ہے. وہ آفس جاتا ہے, کام کرتا ہے, ایک اس کو کام نہیں کرنا پڑتا, ایک اس کو چمچ یہاں سے یہاں نہیں کرنا پڑتا. شہزادیوں کی طرح رہتی ہے, شہزادیوں کی طرح. لیکن میری جو بہو ہے وہ اللہ معاف کرے کم بخت, وہ 11 بجے اٹھتی ہے, ایک کام نہیں کرتی, اللہ اس کو ہدایت دے. ایک تو یہ فلاں, تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو کہ ایسا انوائرمنٹ ہو, اور پھر یہاں پہ یہ, تو آپ اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جس کو لے کے آئے گا نوکرانی بنا کے رکھے, اور اس کو جو ہے میرے بیٹے کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہی وہ مائیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, شاید میں 100 میں سے میں 99.99% آپ کو بتاؤں گا جب میں نے کیسز ڈیل کیے ہیں, اس میں مائیں ہوتی ہیں جو بیٹوں کے ایپ چھپاتی ہیں. باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بیگم بتا دو, اگلوں کو بتا دو کہ اس کو یہ پرابلم ہے, یہ کمبخت اس کو سمجھ آنی چاہیے وہ, لیکن ماں چھپاتی ہے. کیا چھپاتی ہے؟ میں آپ کو جو ہے نا گنوانا شروع کرتا ہوں. نمبر 1, لڑکا, یعنی میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں سینیریوز جو ہے نا وداؤٹ نیمنگ. لڑکا امپورٹنٹ ہے, کیس پتہ چل گیا تھا, ماں نے کہا کوئی بات نہیں شادی سے ٹھیک ہو جائے گا. یار آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کیا سوچ رہے ہو؟ میڈیکل ڈاکٹر کہہ چکا ہے, آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ پرابلم ہے, آپ پھر بھی شادی کروا رہے ہو. کیا اس لڑکی کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم تھا؟ کیا اس کے پاس رائٹ ٹو ریفیوزل نہیں تھا؟ کیا یہ ڈیل بریکر نہیں تھا؟ آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ ڈرگز میں ہے, آپ کو پتا ہے, آپ نہیں بتا رہے, نہیں وہ ابھی نہیں بتانا, وہ شادی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا, کبھی کبھار. اچھا پھر شادی ہو جائے گی خوش ہو جائے گا. اچھا پھر اب ظاہری بات ہے ان کو پتا ہے میرا بچہ ٹیڑھا ہے, اس کو کوئی دیندار قسم کی لڑکی چاہیے, کیونکہ نہیں 5 وقت کا نمازی ہے, حالانکہ وہ 5 وقت نہیں ہوگا, صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھتا ہے, اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ کرنے کا. اچھا پھر یہ کہ نہیں میرا بچہ تو حجاب اور عبایا اور یہ بہت پسند کرتا ہے, حالانکہ وہ نہیں کرتا. وہ پہلی فرصت میں کہے گا یہ تمہارا جو نقاب ہے نا, یہ تمہارا حجاب ہے, یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. میں جب دوستوں میں جاتا ہوں, سو دیکھیں یہ اپنے بچوں کے اوپر پردے ڈالنے چھوڑیں. جب آپ ایک ریلیشن شپ میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ پلیز تھوڑا سا اوپنلی بتائیں, the other party deserves to know. سو پہلا سوال کا جواب تو یہ کہ میں ماؤں کو درخواست کروں گا, خدا رہا آپ اپنے بچوں کے ایپ اس طرح نہ چھپائیں. یو ناٹ ڈوئنگ اینی سروس. لڑکوں کے ایپ, ہاں مطلب لڑکوں کے ایپ نہ چھپائیں, جو چیز ہے بتانے والی وہ بتائیں, تاکہ اگلا بندہ بھی ایک انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کر سکے. لڑکوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں
ایک لڑکی کو جب آپ گھر لے کے آ رہے ہیں, میں نے شروع میں بھی جو کہا نا کہ جب آپ کہتے ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو آپ کہہ رہے ہو اس کی پوری رسپانسبلٹی میں لے رہا ہوں. میں لڑکوں کا ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اکثر مطلب ینگسٹرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں 17-18 کی ایج میں جا بھائی, وہ جو تھوڑے سے دیندار ہوتے ہیں, حرام ریلیشن شپ نہیں کرنا چاہتے, جا بھائی ہم نے شادی کرنی ہے, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو میں کہتا ہوں کیا تم اپنا مطلب اپنی رسپانسبلٹیز گھر پہ لیتے ہو؟ دیکھیں آپ کے پیرنٹس میں کہتا ہوں بیوقوف نہیں ہے. اگر آپ اپنا بیڈ روم نہیں سنبھال سکتے نا تو آپ نے لڑکی کو کیا سنبھالنا ہے آپ کا. اچھا پھر آپ یہ کہ آپ سارا وقت پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہے ہوتے ہو, آپ نے کیا کسی فیملی کو چلانا ہے, کیا آپ نے ایک پرووائڈر اور سسٹینر بننا, آپ نہیں کر سکتے. ابا کی گاڑی چلاتے ہوئے ہیرو بنتے ہو, اور کیا ابا کی گاڑی ریپیئر کراتے ہو, کیا جا کے مکینک کے پاس لے جاتے ہو, خوار ہوتے ہو وہاں جا کے, اگر نہیں ہوتے forget about marriage because you're not ready for it. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی شادی ہو اور آپ کے پیرنٹس آپ کے خیر خواہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے بٹ وہ ہیں خیر خواہ آپ کے, وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی کرا دیں کہ اس حالت میں کہ آپ جو ہے نا وہ ابھی اس کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہو. تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ایکٹنگ رسپانسبل. آپ اپنے سارے کام کرو, جو آپ کی پڑھائی ہے وہ صحیح سے کرو. آپ امی کو امی میں ذرا بازار جا رہا ہوں کچھ منگوانا ہوں مجھے بتائیں, ابو وہ گاڑی میں کچھ آواز آ رہی تھی میں ٹھیک کروا دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں. تو جب آپ کے پیرنٹس دیکھیں گے نا کہ آپ کا بیڈ روم بھی بنا ہوتا ہے, آپ کی ہر چیز بھی ان آرڈر ہے, اور آپ پھر آپ گھر میں بیمار ہے آپ اس کو پوچھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی کیئرنگ ایٹیٹیوڈ, پھر اب جب آپ کہتے ہو نا کہ ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو ابو آپ کے منہ پہ ہنسیں گے نہیں. ورنہ کیا ہوگا, آپ 18-19 سال کی عمر میں آؤ گے, آپ کے ابا جان میں نے شادی کرنی ہے, ابا جان نے کہکا لگانا ہے اونچا سا کہ بیٹا تم نے اپنا منہ دیکھا ہے, تمہارا شادی والا تو منہ ہی نہیں ہے تمہارا. سو دا پوائنٹ از کہ دا مین ہیو ٹو اسٹارٹ ایکٹنگ جو نا رسپانسبل. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہ ایک دینی رسپانسبلٹیز میں سے ہے کہ آپ نکاح کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا دین کہا آپ کا. اچھا اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے, جیسے دیکھیں کہ مدر ہے نا, آپ نے مدر کے رول کو ڈیفائن کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں, لیکن یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک سرٹن ایج تک تو مدر وہ کر رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں اور بچے کو گائیڈ کر رہی ہیں. اب وہ جب جوان ہوتا ہے نا تو وہ رول ماڈلنگ کے لیے اپنے فادر کو دیکھتا ہے. اچھا اب فادر وہ بہت سارے کام نہیں کرتے نظر آتا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈر ایج میں آ کے جو ہمارے مطلب فادرز ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ بھی پب جی کھیل رہے ہیں اور وہ بھی لگاتار انسٹا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شارٹس دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں. بہت سی خواتین جو ہیں وہ جو مڈ لائف کرائسس اور اس کے بعد کی بات کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں کہتی ہوں اٹھو جاؤ مسجد جاؤ اور بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاؤ, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں گھر میں نماز پڑھ لے گا. یا یہ کہ اور اس قسم کے کام جو ہیں وہ اب بیوی کو ہی کہہ رہے ہیں چلو تم جا ہی رہی ہو نا مارکیٹ تو یہ ذرا بل بھی جمع کرا دینا. بیٹا نا انسیٹ طریقے سے وہ پیٹرنز بھی اپنے فادر سے اڈاپٹ کر رہا ہے. تو فادرز کا کیا رول ہوگا اپنے بیٹے کی تربیت میں؟ فادرز کا رول ہوگا بزی ہو جائیں کسی کام میں. دیکھیں اصل میں مین جو ہے نا ایک مرد وہ اپنے آپ کو سپر مین سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات میں فخر محسوس کرتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو. مین لو ٹو سرو, مین لو ٹو پروٹیکٹ. یہ مین کی نیچر میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے. مرد کو پسند آتا ہے کہ میں اپنی عورت کا دفاع کروں, اس کو پروٹیکٹ کروں, میں ایک بڑا بنوں گھر کا, میں پرووائڈ کروں, میں لوگوں کو لا کے دوں. یہ مرد کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے. اچھا جب ایک بندہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے اور وہ کما رہا ہوتا ہے اس کی سیلف اسٹیم بھی ہائی رہتی ہے. اگر ایک مرد کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں سپر مین ہوں اور میں سپر مین کی طرح سب کی مدد کرتا ہوں, کام آتا ہوں, ہاتھ بٹاتا ہوں وغیرہ, تو وہ اچھا فیل کرتا ہے. ہی فیلز گڈ سیلف اسٹیم اینڈ دیٹ میکس ہم ہیپی. جب ایک مرد ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو وہ سپر مین اسٹیٹس سے اتر جاتا ہے کیونکہ اب وہ پرووائڈ نہیں کرتا. اب وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ خواہ گھر میں کیڑے نکالتا ہے, یہ نلکا کیوں ایسا چل رہا ہے, یہ اب وہ ہیلپ کرنا, اب اپنی طرف سے وہ سپر مین بننا چاہ رہا ہے, لیکن وہ سپر مین بننا چاہ رہا ہے لیکن وہ ایکچولی نہیں بن رہا. تو لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے کام میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں, پہلے تو آپ نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں کرتے تھے کہ میں کام میں مصروف تھا. تو میں مردوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اچھا بچہ بھی اگر باپ کو ریٹائرمنٹ کی ایج میں دیکھ رہا ہے نا تو اس کو اپنا باپ وہ کرینکی ایجی قسم کا باپ نظر آتا ہے کہ جو ہر وقت خواہ کی چیزوں میں جو نا کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, اپنے کام سے کام نہیں رکھتا اور اس طرح کا ایک لائف اسٹائل دیکھ رہا ہوتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں, پلیز اپنے آپ کو مصروف رکھیں. چاہے آپ مسجد کمیٹی کے ممبر ہی بن جائیں, مسجد کی رنگ روغن میں ہی ٹائم لگا دیں, کوئی اسپورٹ کھیل لیں, کوئی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں, کوئی لوگ ملنے ملانے کے لیے آتے رہیں. ایٹ لیسٹ یو ریمین بزی. اور ایون آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سارے اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ چیزوں میں انگیج کرتے ہیں. جب بیٹا باپ کو اس طرح بزی دیکھتا ہے نا تو وہ بھی فیل کرتا ہے کہ الحمدللہ میرا باپ بڑا یوزفل ہے. لیکن خالی یہی بات نہیں ہے, کئی مدرس مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا گالیاں بہت دیتا ہے. تو جب میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا آپ نے وہی بات ہے اس کو اچھی لینگویج سکھائیں, اس سے اچھی طرح بات چیت کریں, اس سے کمیونیکیٹ کریں. وہ کہتی ہیں کہ میں تو اسے بہت کچھ کمیونیکیٹ کرتی ہوں لیکن باپ بہت گالیاں دیتا ہے. اب یہ روڈ ریج بھی ہمیں نظر آتا ہے, وہ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہے اس راستے میں گالیاں دیتا جا رہا ہے.
تو میں اس طرح کی جو اخلاقی خرابیاں ان کی طرف بھی, یہ تو میرے لیے تو نو برینر ہی ہے, تو کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. جب ہم لوگ ایک دینی سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ ابیوسو ہے یا گالیاں نکالتا ہے, یا فار ایگزامپل وہ کوئی ڈرگز, الکوہول, اس قسم کی کوئی. دیکھیں ایک امریکن آتھر ہے, انہوں نے کہا کہ چلڈرن may or may not listen to what their parents have to say, but they have never failed to imitate them. So remember کہ آپ کی جو لرننگ ہے نا, وہ لرننگ سب سے پہلے ہوتی ہے امیٹیشن سے. That's the greatest and most easiest form of learning. You simply imitate. نمبر 2 ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے, آپ بچے کو کوئی ایکسپیرینس کراتے ہو. اور لاسٹ فارم آف لرننگ جو ہوتی ہے وہ فارملائز انسٹرکشنز ہوتی ہیں. سو ایک ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے نا, آپ اگر وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے گھر میں اس نے حجاب کیا, ابایا کیا, وہ 6 سال کی لڑکی جو ہے نا حجاب ابایا شروع کر دے گی. ریزن بینگ کہ وہ ماما کو دیکھتی ہے, وہ ماما میں سے جو ہے نا ماما سے کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ ماما گھر میں بڑے ریلیکس کپڑوں میں ہوتی ہے, جیسے کوئی دروازہ ناک ہوتا ہے ماما ایک دم سے چادر لپیٹ کے آتی ہے, ہاں جی کون. تو اس کو پتا ہے کہ ماں غیر محرم مردوں کے سامنے ایک اور اٹائر ہوتا ہے, گھر کے اندر ایک اور ہوتا ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو سے ون ورڈ, یو ڈونٹ ہیو ٹو سے ون ورڈ. آپ کی بیٹی گھر کیسے چلا رہی ہے, گھر کیسے سلیقے کے ساتھ کر رہی ہے. تو وہ جو ہماری مائیں کہتی تھی کہ اگر تم نے لڑکی کو دیکھنا لڑکی کی ماں کو دیکھو. سو پوائنٹ واز کہ اگر وہ جو انگلش میں بھی کہتے ہیں نا, دی ایپل ڈزنٹ فال فار فرام دی ٹری. سو اگر آپ آلریڈی بچے امیٹیشن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے. ایکسپیرینشیل لرننگ امیٹیشن سے نیکسٹ لیول پہ یعنی چھوٹی ہے, کہ جہاں پہ آپ بچوں کو کچھ ایکسپیرینس کرواتے ہو. آپ کہتے ہو بیٹا لیٹس گو ٹو این آرفنیج, آؤ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں بانٹتے ہیں, وہاں پہ اس کے اندر ایمپتھی پیدا ہوتی ہے. چلو بیٹا کسی میں تو ویسے کہتی ہوں جنازے پہ جائیں تاکہ ریالٹی آف لائف بھی پتہ چلے ان کو, غسل میت کے لیے انوالو کریں. نہیں کوئی بیمار ہے بچے کو لے جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب ہیلپ لیس ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم اس کو کیسے ہم اس کی وہ کرتے ہیں. یہ جو ماماز بوائے بن جاتے ہیں ان کا کیا کریں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا رشتہ آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے یا ہے ہی ایک, یا یہ کہ یہ والا بچہ جو ہے نا ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اپنی مدر کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے. اور ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی کوئی انڈیکیشن مل رہی ہوتی ہے نا, شادی کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو جا کے ہر بات بتاتا ہے. یہ بہت سی بچیوں نے میرے سے بات کی ہے, وہ بہت پریشان ہے. وہ کہتی ہیں کہ جو ہماری اپنا جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میری مدر ان لا کو پتا ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اپنی اماں کو بیٹھ کے ہر بات بتاتا ہے. اب ہم نے یہ کھایا, اب ہم نے یہ بات کی, اب ہم نے اس طرح کا جو بھی معاملات ہیں ہمارے وہ سارے چلیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں نا مجھے بہت انسیکیور کرتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بلڈ کروں. آئی تھنک ٹو اسٹارٹ آف میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب ہم ایک سچویشن ارائز ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جب ہم سلیوشنز ڈھونڈنے نکلتے ہیں, سم ٹائمز اٹس ناٹ ویری ایپلیکیبل ایز پر سچویشن. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پورا گھر کا سسٹم ہے جس نے آگے ریپلیکیٹ ہونا ہے. میری شادی ہوئی, اب میں ماں بنوں گی, بیوی بن گئی ہوں رائٹ, اور بہو بنوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا اسلامک پرسپیکٹیو ہے, جو ایک گھر کا ماحول کی تربیت سکھاتا ہے, دس از این آن گوئنگ لرننگ جو رہنی چاہیے. جیسے آپ ایک ماں اور باپ کے رول میں آتے ہیں تو خاوند اور بیوی کے رشتے کی کچھ چیزیں ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہے وہ ماں بیٹے اور ماں بیٹی کے اندر بھی وہ ریپلیکیٹ ہوں گی, وہ نہیں ہو سکتی ہیں. ریئلسٹک اپروچ میں رہنا اور ریالٹی کے اندر رہنا کہ کل کو جب اس کی شادی ہوگی تو پھر مجھے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا, تو میں کیسے کھڑے کھڑے ہٹوں گی, یا میں پہلے سے ہی وہ پیراڈائم سیٹ کر لوں کہ اس کی بھی اسپیس پرائیویسی کی رہے, جس میں اس نے کچھ چیزیں سے بیوی کی حد تک روکنی ہے, ماں تک نہیں لانی, اور کچھ چیزیں ہاں جہاں اس نے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے جو ہو سکتا ہے امپورٹنٹ ہو. لیکن وہ لائن ڈرا کرنا کہاں سے شروع ہوگا؟ اب تو وہ ماماز بوائے بن چکا ہے نا. آج اگر اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ پلیز اسٹاپ بینگ ماماز بوائے, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز آل ہز لائف ہی واز treated like that. So I feel میری تو بڑی اس میں ایک اسٹرانگ میری ریکمنڈیشن ہے کہ فیملی لائف کو اسٹڈی کیا جائے. ایک ماں باپ کا رول ماڈل بننا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں پیچھے سے جو ہم لوگ بچپن سے اپنے گھروں سے چیزیں دیکھتے ہوئے آ کے جب ہم پیرنٹل رول میں آتے ہیں, کچھ لوگ پچھلی برائیوں کو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے بہتر بننا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ریپلیکیٹ کرنا ہے. دونوں میں آپ کو پروز اینڈ کون سمجھنے پڑیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے خاوند اور بیوی کو جتنی پرائیویسی دی گئی ہے شاید ہی کسی رشتے میں دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے بچیوں کے لیے تو یہاں تک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کہنا مانے, یہاں تک کہ اپنے والدین کا نہ مانے, رائٹ. تو ماماز بیبی بوائے کے لیے بھی تو سیم اپلائی ہوگا نا, کہ وہ بھی نہ جائے اپنے پیرنٹس کے پاس جو باتیں اس کی بیوی کے لیے ہیں, رائٹ. اور تیسری بات یہ ہے کہ as parents, I think, before your children go into the marriage life,
کچھ چیزیں میں تو سمجھتی ہوں اب تو وہ زمانے آ گئے ہیں, پلیز ٹیبل پہ بیٹھیں اور کچھ چیزوں کو کر لیں ڈسکس. جیسے ہم چیک لسٹ کی بات کر رہے ہیں لڑکا لڑکی کی, آپ مجھے سچی بتائیے کس گھرانے میں شادی کی تیاریوں میں کیا جوڑا, کیا جوتی, کیا پارلر اور کیا ایکسیٹرا کے علاوہ مجھے بتائیے ہم میں سے نیچرلی کتنے پیرنٹس بیٹھتے ہیں اپنے بیٹا بیٹی کو لے کے کہ بیٹے اب تم نے آگے زندگی گزارنی کیسی ہے, اور ہمارا اور تمہارا تعلق کس حد پر کس اس میں رہنا چاہیے. دیکھا ہے کہتے ہیں اب لگ پتا جائے گا, اور بچہ اور بچی سوچے تھے کیا لگ پتا جائے گا, کیا مجھے لگتا ہے ہم نے سسرال کو بھی ڈریکولاز بنا دیا ہے. ہم نے فیملی میرڈ لائف کے اوپر اتنا مذاق ہے, اتنا مذاق انٹرٹینمنٹ بنا لیا, حالانکہ میں سمجھتی ہوں دس واز سچ اے سیکرڈ ریلیشن شپ. اس کی رسپیکٹ, آنر اور اس کی جو میں کہتی ہوں انجوائمنٹ تھی, اس کا تو مزہ ہی کچھ طور تھا, لیکن وہ انفارچونیٹلی, تو میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر بھی پیرنٹس کو بیٹھ کے شروع سے اپنے بچوں کے ساتھ, اور یہ نہیں کہ سسرال میں جا کے تمہارا کیا بنے گا اور بیوی آئے گی تو تمہیں لگ پتا جائے گا. آپ نے ایک اچھا انسان بنانا ہے, آپ اولاد چاہتے ہیں آپ کا صدقہ جاریہ بنے, تو کیا اس میں فیملی لائف نہیں آتی؟ پھر رسپیکٹ دونوں اینڈز پہ ضروری ہے. یہ بتائیے گا افشاں کہ یہ جو ہم نے اتنی بڑی بات کی, ڈیل بریکرز ہیں اور چیک لسٹ ہیں اور سب کچھ ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ جو کچھ آپ نے شادی سے پہلے چیک کیا ہے اس میں سے کوئی جو ایشو ہے وہ آپ کی لائف میں نہیں آئے گا؟ ایک وہ جو آئی تھنک سورہ نساء کی ہے, یہ غالباً آیت نمبر 19 ہوگی, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک بات کو ناپسند کرو اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی اور چیز میں یا اسی چیز کے تھرو تمہارے لیے خیر رکھ دے. ہو سکتا ہے میری چیک لسٹ میں ساری چیزیں جو میں نے چیک کری وہ مجھے گو اہیڈ دے رہی ہیں, یس ایکسیپٹ, لیکن جب ریالٹی کھلتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ چیک لسٹ میں سے بہت سی چیزیں فیل ہو جائیں گی, نہیں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ چیک لسٹ میں سے 10 میں سے 6 لگ رہی تھیں لیکن وہ ایسی میجر نہیں تھیں, اینڈ یو اسٹل وینٹ اہیڈ اینڈ پتہ چلا وہ تو بہت اچھی ثابت ہوئی ہیں. سو ون تھنگ از کہ توکل اللہ پر اینڈ قدر اللہ میں بلیو کرنا, دیٹ انسان ایک پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے اینڈ ٹو دا بیسٹ آف ہز امیجنیشن اینڈ ایکسیکیوشن وہ ان چیزوں کو اپلائی کرنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ اس رشتے میں جو ایسپیکٹ آف جو مودہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل, لتسکنوا الیہا, اور دوسرا مودہ کا جو لفظ ہے اس میں اور رحمہ, تو سیکریفائس کا آنا, گیو اینڈ ٹیک کا رہنا, اور پھر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. مجھے لگتا ہے ہمارے یوتھ میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی بھی تھوڑی سی کمی ہے اور ہم بدگمانی پہ جلدی چلے جاتے ہیں, اور جو پازیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نیگیٹیوز کو ہائی لائٹ کرنے لگتے ہیں. میں سمجھتی ہوں دونوں میاں بیوی کے اندر اگر یہ اسپیسنگ ہوگی اور اگر کچھ چیزیں چیک لسٹ کے برعکس ہو بھی گئی ہیں, سو گیو اٹ ٹائم ٹو ڈیزالو, گیو اٹ ٹائم ٹو مے بی اٹ گو. بٹ دین اگر آپ نے پہلے سے ہی ٹھان لیا کہ اگر چیک لسٹ میں سے 4 چیزیں نہیں نکلیں تو میں نے اپنا بوریا بسترا پیک کر لینا ہے, تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو دین سیٹل ڈاؤن. یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے چیک لسٹ کے لیے یا ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے ہم فیملی کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ولی کا بہت بڑا رول ہے, لیکن ہمیں بہت سی ایسی فیملیز بھی نظر آتی ہیں جو کہ یا تو سنگل پیرنٹ فیملی ہے اور اس میں کوئی ہے نہیں, کوئی مرد نہیں ہے. اچھا, باقی فیملی کے مرد جو ہیں وہ بھی بس کیجول سے رہتے ہیں, جیسے بچیاں ہیں اور صرف مدر ہیں, وہ اب کیسے یہ سارا کچھ چیک کریں گی ایک لڑکے کو جب اس کی بیٹی کے؟ میں سمجھتی ہوں جب آپ کے پاس واقعی کوئی ذرائع نہیں ہے, آپ کے فار ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں بھی ایسے مرد نہیں ہیں, آپ کے کوئی نیبرز میں سے بھی ایسے مرد نہیں ہیں, تو پھر آپ کو اس رول میں مرد بننا چاہیے. اور پھر آپ نکل کے جو اپنے پیراڈائمس کے اندر ریسرچز کر سکتے ہیں, جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے, اس سے بڑھ کر 1-2 اور کانٹیکٹس نکالنے کی کوشش کریں. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی برائی ہے, کیونکہ جب ایک عورت کے پاس وہ ذریعہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے اوپر ڈپینڈ کرے, اور یہ ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, سنگل پیرنٹ ہو بہت سننے میں آ گیا ہے, بھائی نہیں ہے گھر میں, والد فوت ہو گئے ہیں, اور یہ چیلنجز تو رہیں گے, میرا خیال سے آگے بھی بہت زیادہ آئیں گے. تو میں سمجھتی ہوں اس پارٹ پہ مدر کین, شی ول ہیو ٹو پلے دا رول. یو کانٹ سے کہ جی کیونکہ اب ہم عورتیں ہیں تو ہم پر انویسٹیگیشن آتی ہی نہیں ہے. اپنے پیراڈائم میں رہتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں بالکل کرنا چاہیے. اچھا ضیاء, یہ بتائیے گا مینٹل ہیلتھ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, ہمیں بہت سے بچے نظر آتے ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں, کوئی ڈپریشن ہے, کوئی انزائٹی ہے یا اور اس قسم کے ہیں, اینڈ سم ٹائم دے آر گوئنگ فار کنسلٹیشنس, یا یہ کہ وہ میڈیکیشن لے رہے ہیں. اب رشتے کی جب بات چل رہی ہے تو
اگر آپ شروع میں بتا دیتے ہیں کہ جی اس کا تو یہ مسئلہ ہے تو وہ تو رشتہ کوئی بھی نہیں کرے گا. کئی دفعہ بہت اچھے اچھے بچے بچیاں ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے باہر بھی نکل آتے ہیں. کس سٹیج پہ مینٹل ہیلتھ کی بات کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اور کس سے کرنا چاہیے؟ کیا فیملی کو بتانا چاہیے یا جب لڑکا لڑکی آپس میں بات کریں تو ان کو آپس میں کنسلٹ کر لینا چاہیے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی نسل آپس میں بات کرتے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, دوسرا انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. پیرنٹس نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. سو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک تو میں اس کے پریمبل میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ایب آپ کے ایسے ہیں جو آپ چھوڑ چکے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اکثر مجھ سے لڑکیاں یا لڑکے پوچھتے ہیں کہ میرا ایک پاسٹ افیئر تھا, وہ میں نے ختم کر دیا, میں نے توبہ کر لی, آئی ہیو مووڈ آن, دیر از نتھنگ گوئنگ آن, شوڈ آئی ڈسکلوز دیٹ ٹو مائی فیوچر اسپاؤس؟ میں کہتا ہوں ڈونٹ ڈو اٹ, کیونکہ اگر آپ کے گناہ پہ پردہ ڈال کے اور آپ توبہ کر کے آپ موو آن کر چکے نا, لیکن جو آپ کا پوچھتے ہیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کوئی ریلیشن شپ ہے, اچھا پاس میں تھا, آپ انکار کرتے ہیں آپ کے نہیں تھا, کیونکہ اپنے یعنی یہ وہی والا معاملہ کہ اگر آپ پوچھتا بھی ہے کہ آپ نے کبھی ڈرگز لی, آپ کو نہیں لیے, کیونکہ آپ چھوڑ چکے ہو, یو ہیو مووڈ آن, یو آر ناٹ دیٹ پرسن اینی مور. سو آپ کو اپنے آپ کو خواہ انکریمنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گناہوں پہ پردہ ڈالنا ہی ٹھیک ہوتا ہے, اپنے ہو یا کسی اور کے ہوں, انلیس کی کورٹ آف لا میں آپ جا رہے ہیں. لیکن جو گناہ آپ کا آن گوئنگ ہے نا وہ بتانا چاہیے. سو فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, وہ کہتا ہے جی میں نہیں پیتا, لیکن وہ پیتا ہے اور چھوڑنے کا موڈ بھی نہیں ہے. جس طرح ایک خاتون نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ جی ان کے ہسبینڈ سے جب پوچھا گیا کہ آپ الکوہول یا کوئی اور انٹاکسیکنٹس میں تو نہیں, انہوں نے کہا نہیں میرا بچہ تو, وہ آنٹی نے کہا بہت اچھا بچہ جی, تو بالکل کوئی بھی نہیں. لٹرلی آن دا ویڈنگ ڈے, جب ویڈنگ ڈے کے بعد وہ گھر جاتے ہیں تو ہی اوپنز اپ اے بوٹل آف شیمپین. سو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سیلیبریشن تو نہیں, آپ تو مطلب شراب کہاں سے نکلے؟ انہوں نے کہا کہ تو آپ کو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی امی نے تو ایکسپلیسٹلی کہا کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں امی کو کیا پتا. اینڈ دین ہی سیڈ کہ وہ پتہ چلا کہ پراپر الکوہولک تھے. خیر اینی وے, سو ناؤ کمنگ ٹو دا مینٹل ہیلتھ ایشو. اب مینٹل ہیلتھ میں یہ ہے کہ اب آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کس لیول کا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. اگر تو فار ایگزامپل ہمارے یہاں جس طرح نارمل, جس طرح آج کل روٹین میں ہر دوسرے بندے کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہوا ہے, اور اٹس کائنڈ آف لائک کول ناؤ کہ اگر آپ کا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہو. بلکہ آج کل کی جو آپ کی جین زی اور جین الفا اب آ رہی ہے, یہ تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی اچھا کسی کو بڑا عجیب سمجھیں گے جس کو مینٹل ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا, کہ آپ کو کوئی نہیں, ہاؤ ویئرڈ یو آر, کیا نہیں ہونا چاہیے, کوئی بتاؤ ہاؤ سیڈ, کوئی ADHD ہوگا, کوئی بائی پولر ہوگا, کوئی اسکیزوفرینک ہوگا, کچھ تو ہوگا تمہارے ساتھ. سو بہرحال یہ کچھ لوگ کہتے ہیں I have anxiety, I have depression. So a lot of people misdiagnose themselves. اچھا چلو اگر کوئی ڈائگنوز ہو بھی گیا اور اس کا پتہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل اسپاؤسز آپس میں ڈسکس کر لیں. کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں نا, انفارچونیٹلی وہ کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کو بھی نا پاگل پن کے ساتھ ایکویٹ کر دیں گے. اچھا یہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہے, یہ تو پاگل ہوگی, یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس, یہ تو پاگل ہے. یعنی آپ کیونکہ نا وہ ایک نوانس ہوتا ہے کہ یہاں یعنی امریکہ وغیرہ میں اور یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر دوسرے بندے کا کوئی شرنک ہوتا ہے, یعنی کہ جی آئی گو ٹو مائی شرنک فار کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی. وہ بڑا نارملائز کر چکے ہیں اس چیز کو, اور ایون بچے بھی جاتے ہیں کاؤنسلرس کے پاس جاتے ہیں, مینٹورس کے پاس جاتے ہیں, تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. سو وہاں یہ چیز نارملائز ہے. یہاں پہ ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ اگر یہ کہنا کہ جی میری سائیکالوجسٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے, وہ بذات خود ایک ٹیبو ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ یقیناً اس کا کوئی دماغ خراب ہوا ہے. اس لیے تو آئی تھنک جو یعنی اسپاؤسز ہیں وہ بات کر لیں, اور اس طرح کی چیزیں پہلے سے ہیڈز اپ دے دیں. دیکھیں یور اسپاؤس ایٹ لیسٹ ڈیزروز ٹو نو اف یو آر بیٹلنگ وتھ سم کائنڈ آف ایشوز. اگر تو وہ ہینڈل کر سکتا ہے بسم اللہ, اگر وہ نہیں کر سکتا تو پہلے بتا دے گا جی میرے اپنے بڑے ایشوز چل رہے ہیں, میں اپنے آپ کو سنبھالوں یا آپ کو سنبھالوں, میرے لیے پھر پاسبل نہیں ہوگا. سو وی شوڈ بی اوپن اینڈ فرینک اباؤٹ دیٹ. اچھا یہ کہ یہ بتائیں کہ جو جیسے ہوتا ہے نا ہم کسی سے بات کرتے ہیں, یہ ہمارا ٹپیکل سینیریو ہے, ویسے ہم اتنی برائیاں بھی کر لیں گے, لوگوں کے بخیے ادھیڑ دیں گے, لیکن جب کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ جی وہاں ہمارے رشتے کی بات چل رہی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں اچھے ہیں, ٹھیک ہیں. کوئی پوچھے کہ کوئی بات آپ کو لگ رہی ہے, یو ساؤنڈ لٹل ریلکٹنٹ, بتاتے نہیں ہیں. اور بعد میں نا جب کوئی منگنی ٹوٹے, رشتہ ٹوٹے, تو کہتے ہیں مجھے تو پتا تھا, مجھے اندازہ تھا, مجھے لگ رہا تھا یہ بڑا مشکل ہوگا. اور وہ لوگ گھر والے کہتے ہیں کہ بھی یہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے ہمیں بتایا. What will be the responsibility and role of such a person نا, اور ہم اس رول میں آ کر کیوں ڈرتے ہیں صحیح بات کرتے ہوئے, اور کیسے بات کرنی چاہیے؟ ایک تو پہلے یہ امانت میں خیانت ہوگی کہ اگر آپ ایک بندہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے اور آپ اس کو غلط مشورہ دے رہے ہو, یا نوئنگ فلی ویل دا سچویشن آپ نہیں بتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, آپ نے اوپنلی بتا دیا. ہمارے یہاں تھوڑا معاشرے میں لوگ ڈرتے اس لیے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے بارے میں کہا, کیونکہ لوگوں کے پیٹ میں بات نہیں رہتی, لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں وہ اسی ٹائم پہ بتا دیں گے. مطلب ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کسی کے بارے میں پوچھا ہے
اور ایک شخص فار ایگزامپل مجھ سے آپ نے پوچھا کہ جی فلاں کے بارے میں آپ بتائیں, میں اس لیے ڈر رہا ہوں گا کہ میں نے اگر آپ کو بتا دیا نا, آپ نے وربیٹم میری بات بتانی ہے کہ وہ راجہ ضیاء الحق صاحب نے تو آپ کے بارے میں بڑے برے الفاظ کہے ہیں کہ آپ تو کنجوس بھی ہیں اور آپ 2 نمبر انسان ہیں اور آپ کا ڈرگز کا بزنس ہے, تو وہ میرے گلے پڑیں گے الٹا. تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے مجھے مار کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہاں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں, اور لوگ کی رپورٹ ہے, وہ پھر آپ کے اوپر پرابلم آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انداز میں بتانا چاہیے, اور جو بندہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ جانے کہ یہ دونوں کے بیچ میں ایک امانہ ہے, ایک ٹرسٹ ہے. آپ کسی کی بات, کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ طریقے سے چلیں. دیکھیں پورا ابھی ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں نا, وہ سب مسئلہ پتہ کہاں آتا ہے, جب اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا جاتا تو پورے معاشرے کی دھجیاں جو ہے نا اڑا دی جاتی ہیں. ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ہر چیز میں, ہر ایسپیکٹ میں دینی جو پرسپیکٹو ہے اس کو لے کے آئیں, تب جا کے ہم وہ اچھے ہیلدی ریلیشن شپس کو فاسٹر کر پائیں گے. اس میں کنول ایک ایڈ کرنا چاہوں گی, سم ٹائمز لوگ ڈیفینیٹلی اس پوائنٹ کو مس یوز بھی کرتے ہیں. آئی ریمبر دیر واز اے کیس, سم ون کیم, اور کسی اسی طرح بچی کا رشتہ چل رہا تھا, اینڈ ون لیڈی کیم اینڈ سیڈ کہ بٹ ڈو یو نو دا بوائے از ٹرننگ ایتھیسٹ. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نو وی ہیو ریسنٹلی ہیڈ اے ویری بگ ٹاک وتھ ہم اینڈ وی ہیو کنکلوڈیڈ دیٹ ہی از ٹرننگ ایتھیسٹ اینڈ دا پیرنٹس ڈونٹ نو اینی وے. وہ دا شادی وینٹ اہیڈ اور بعد میں دا بوائے واز ناٹ ایتھیسٹ. اچھا کئی دفعہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بھی بیک فائرز ہو جاتے ہیں. پلس یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے جلتے ہیں, تو یہ اس میں ایک آنیسٹی کا فیکٹر ہمارے معاشرے سے سلولی اینڈ گریجولی اتنا مسٹرسٹ کی طرف چلا گیا ہے کہ بتانے والا بھی ڈر رہا ہے, اور اگر آپ بعض اوقات بتا بھی دیں تو یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے, پھر انسان بعض اوقات وہاں بھی شک کا شکار ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اس میں آنیسٹی جو ہے نا نیڈس ٹو پلے اے ویری بگ رول. یعنی آپ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کے لیے اوتھینٹسٹی بہت ضروری ہے, کہ وہ اوتھینٹسٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ افشاں بتائیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو رشتہ بالکل ٹھیک لگا اور اب منگنی ہوگی یا نکاح ہو گیا, اس کے بعد لڑکا لڑکی تھوڑی لبرٹی لے رہے ہیں, کوئی بات چیت کر رہے ہیں, کوئی چٹ چیٹ, کیونکہ آج کل فون سب کے پاس ہیں, تھوڑی بہت کنورسیشن ان کی ہو جاتی ہے. اب اس میں لڑکی جو ہے یا لڑکا, زیادہ تر لڑکیاں ہمارے پاس جو آتی ہیں وہ ریڈ فلیگ کو پک کر لیتی ہیں. مثلا لڑکا ایسی ڈیمانڈ اس سے کرتا ہے, یہ کرنا ہے, غصہ کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا بیہیویئر دیتا ہے, تو اب وہ پریشان ہے, اور اگر وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے تو گھر والے اس کو یہ پریشر دیتے ہیں کہ بیٹا اب کیونکہ منگنی ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا نا, اب چپ کر جاؤ, اب بس برداشت کرو, اور وہ ان کا جو ریلیشن شپ میں وہ بریچز ہیں وہ کنٹینیو کر رہی ہیں. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آئی وڈ سے پھر وہی بات آتی ہے کہ دس از اگین اے کلچرل کنفلکٹ آ گیا یہاں پر. پہلے کیونکہ ڈائریکٹ نکاز ہوتے تھے, اور بعد میں اگر کوئی مسئلہ آ بھی جائیں گے تو وہ ان کو پتہ ہے دے ول موو آن. اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ نکاح کے بعد کے جو ڈیلیماز ہیں وہ کوئی فیس نہیں کرنا چاہتا, تو اس لیے منگنی کا آپشن آ گیا کہ یو فیل سیفر کہ آپ نے منگنی کر لی, اور اگر پھر خدا نہ خواستہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کوئی ایسی چیزیں سامنے آ گئیں تو بریکنگ ڈاؤن از بیٹر رادر دین بریکنگ ڈاؤن آفٹر دا نکاح. اس سچویشن میں دین ڈیفینیٹلی آئی تھنک اے سنسیئر ایڈوائز وڈ بی کہ اگر منگنی ہو بھی گئی ہے اور ریڈ فلیگس کھڑے ہونے شروع ہو گئے, دے شوڈ بی براٹ آؤٹ, اور اگر ان میں حقیقت ہے وہ ویریفائی ہو گئے ہیں, سو اٹس بیٹر ٹو کال اٹ اے ڈے رادر دین کے بعد میں پھر وہ جو اگلی سچویشن زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں اور لڑکیوں کو میں آج کل تو خیر کچھ کیسز میں تو لڑکیاں بڑی اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں, وہ آ کے ڈسکس بھی کر لیتی ہیں, وہ بلکہ خود ہی اپنا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو موو آن, دیز ریڈ فلیگز آر انف فار می ٹو کال اٹ آف. سیم گوز فار دا بوائز. آئی ریمبر ان اے کیس, وہ بچی جو تھی اس نے ٹھیک ہے اس نے شادی کے بعد ہسبینڈ کو بتایا میرے ساتھ یہ مینٹل ایشوز ہیں, بٹ آئی ایم سوری میرے پیرنٹس نے منع کیا تھا نہیں بتانا, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو آنیسٹلی فرسٹ سیکنڈ ڈے کے اندر وہی واقعہ. اب کیا سو وہی سچویشن اگر منگنی کے بعد ہوتی تو پھر لوگ کہتے کہ یہ بیٹر آپشن تھا بیک آؤٹ کرنے کا بنسبت کی پوری شادی کے بعد آپ نے بیک آؤٹ کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ریڈ فلیگس کی ہم بات کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں کچھ نا یہ ہائپڈ اپ ورڈز بھی بن گئے ہیں, ٹاکسک, نارسسسٹ اور ریڈ فلیگز. کیا ہم یہ تو نہیں کریں کہ ایسی ٹرمنالوجی کو یوز کر کے جب ہم رشتے دیکھ رہے ہیں اور رشتے بنا رہے ہیں ہم ٹو مچ پرفیکشن میں چلے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اچھے خاصے جو رشتے ہیں وہ ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, اور رشتے بنانے کے بجائے ہم رشتے توڑنے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. پہلے یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ اتنا کرٹیکل قسم کا ٹف انٹرویو ہونا ہے کہ بس فارغ ہی کرنا ہے. صحیح. آئی تھنک کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ہم لوگوں نے کوئی جارگون پکڑ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو بہت زیادہ
لوسلی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بندے نے تھوڑا سا بھی آپ کو کہا کہ جی میرے پیرنٹس بہت ٹاکسک ہیں, حالانکہ آپ ٹاکسک کا مطلب بھی نہیں سمجھا. اگر ابو نے آپ کو کسی جگہ پہ جانے سے روک دیا تو ابو ٹاکسک نہیں ہو گیا اچانک سے, یا امی نے اگر کہتی ہے بیٹا برتن دھو دو تو امی ٹاکسک نہیں ہو گئی. یو شوڈ بی ڈوئنگ دیز تھنگس رائٹ. سو آج کل کے نا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم ذرا بہت لوسلی ان ٹرمس کو یوز کرتے ہیں, اور پھر جی میری فلانا بھی ہماری فیملی میں نارسسسٹ ہے, یہ بھی نارسسسٹ ہے, ہسبینڈ میں مجھے نارسسسٹک ٹینڈنسیز نظر آ رہی ہیں, یہ بھی ریڈ فلیگ ہے. اچھا کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, میرے ساتھ ہوتا ہے کہ پوری سٹوری بتا کے کہا جاتا ہے وہ ہے نا نارسسسٹ, آپ کو نظر آ رہا ہے نا, آپ کو لگ رہا ہے نا یہ بائی پولر ہے. میں کو دیکھیں یہ ڈیسیژن تو کوئی سائیکالوجسٹ لے گا پراپر ایویلویشن کے ساتھ. نہیں آپ مجھے بتائیں, کوئی شک ہو رہا ہے نا آپ کو, اور وہ پیچھے پڑتے ہیں کہ پھر وہ کوٹ کریں گے کہ جی ہم نے ڈاکٹر کنول سے پوچھا تھا یا راجہ ضیاء صاحب سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ. بالکل ہیں. اچھا وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کسی میڈیکل پرسکرپشن یا وہ پڑھتے ہو نا کہ ڈیزیز کے سمٹمس کیا ہیں, ہر بیماری آپ کو لگتا ہے آپ میں ہے, یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو وہی بات ہے, آپ نے اگر پڑھ لیا نا نیٹ پہ نارسسسٹ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, آپ نے کہی تو سارے میرے ابا جان میں, یہ سارے میری اماں میں, یہ تو وہ سارے نارسسسٹ. تو آپ جو پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہی مرض ان میں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ, آپ اپنے میں نہیں دیکھو گے, آپ دوسروں میں نظر آئیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات درس اور تدریس کی محفلوں میں بھی نا جب ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کاش میری پھپھو یہاں بیٹھی ہوتی. ان کے لیے یہ بڑا ضروری تھا. دیکھیں ہم ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں چیزوں کو, اپنے عیب نہیں دیکھتے. حالانکہ ہمارے علماء کہتے ہیں اپنے اوپر سختی کرو, دوسروں پہ نرمی اختیار کرو. اپنے اوپر ڈنڈا جو ہے نا اپنے اوپر سر پہ برساؤ کہ میں یہ کیوں نہیں کر رہا, میں نماز ٹائم پہ کیوں نہیں پڑھا. دوسروں کو جو ہے نا حسن زن دو, کوئی بات نہیں, بیچارے سے یہ ہو گیا ہوگا وہ ہو گیا ہوگا. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم لوگ کسی کی بھی انٹرویو کی بات آتی ہے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو نا وہ جو ابھی یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ویڈنگ پلاننگ تو کرتے ہیں, میرج پلاننگ نہیں کرتے. ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے اور گھر میں یہ کانورسیشن ہونی چاہیے کہ بیٹا اگلا بندہ کوئی فرشتہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, ہر ابن آدم خطا کار ہے. سو اس میں کچھ پرابلمز ہوں گے, یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں. وہ کوئی پرفیکشن کبھی بھی نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو ایڈجسٹ, ہی ہیز ٹو ایڈجسٹ ود یو, یو آر ناٹ آلسو پرفیکٹ اینڈ ہی از آلسو ناٹ گوئنگ ٹو بی پرفیکٹ. یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ود ایچ ادر. بٹ آپ یہ دیکھو کہ کیا یہ اس ایکسیپٹیبل رینج میں چیزیں آ رہی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل نخرے بھی برداشت ہے, غصہ بھی برداشت ہے, چلو جی کبھی کبھار وہ ناراض ہو جاتی ہے یہ بھی برداشت ہے, چلو یہ کبھی کبھار بچوں پہ سختی کرتی ہے یہ بھی برداشت ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر وہ لوئل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. اگر وہ ڈس اوبیڈینٹ اور ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے, مطلب دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایون دیز ٹو. اگر وہ ڈیفائنس کرتی ہے ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر وہ فلاں چیزیں کرتی ہے یو نو میری اجازت کے بغیر لوگ گھر میں آ رہے ہیں, ناٹ ایکسیپٹیبل. سو آن دی ادر ہینڈ اے گرل کین سے اگر میرا ہسبینڈ مجھے کہیں بھی بو بھی آ گئی نا کہ یہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے, دس از اے ڈیل بریکر. اگر مجھے پتا چلا کہ یہ کسی اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں جو ہے نا انوالو ہے, دیٹس اے ڈیل بریکر. اچھا یہاں پہ بھی یہ مجھے بھی یہاں پہ بھی میں آپ کو روکوں گی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایکسٹرا میرٹل افیئرز, وہ نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں سارا دن بیٹھے ہوئے چیٹنگ کر رہے ہیں, اور چیٹنگ کرتے کرتے جب وائف کہتی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے میں نے ریلیکس کر رہا ہوں, اصل میں تم ہی ہو میرے پاس. اس کا کیا کیا جائے؟ اصل میں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے, اور ایک جسم کا بھی زنا ہوتا ہے. تو آپ نے بھائی جان اللہ کو جواب دینا ہے. آپ بے شک بیوی کو آپ چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کہہ لیں نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ تو ریلیکس ہے, وہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تو حساب لے گا. تمہاری آنکھوں کا بھی سوال ہوگا, تمہارے ہاتھوں کا جو ہے نا سوال ہوگا, تمہارے کانوں کا جو ہے نا سوال ہوگا, تمہاری زبان کا بھی سوال ہوگا کہ تم کس سے کیا باتیں کرتے رہے, کیا چیٹ کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی غالباً میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے پاس کیس آیا تھا جس میں خاتون جو تھیں وہ جانتی تھی کہ ان کے ہسبینڈ کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں, ملٹیپل افیئرز چل رہے ہیں, اور ان کو یہ تھا کہ بس اب میں نے جو ہے نا وہ بچے بھی ہو چکے ہیں, سب کچھ ہے, تو ہسبینڈ جو ہیں وہ ابیوسو بھی ہیں, سارا معاملہ ہے, کماتے شماتے بھی نہیں ہیں, خود کماتی تھیں. تو ان کو تھا لیکن میں نے اگر ڈیورس کی طرف میں گئی تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس کی تو میرج سکسیزفل نہیں تھی. تو میں نے کہا پھر آپ بھگتیں, میں اور کیا کہوں آپ کو, بھگتو پھر. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ علماء کے پاس جائیں, اپنا کیس ڈسکس کریں, خلا کا آپشن آپ کے پاس ہے اس کیس میں. اگر آپ کا واقعی میں کیس اتنا خراب ہو گیا ہے اور آپ کے وہ سارے ڈیل بریکرز جو تھے وہ چیک آف ہو چکے ہیں کہ ڈرگز اینڈ الکوہول بھی ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہیں, اچھا ابیوسو بھی ہے, پھر بھی آپ ریلیشن شپ میں آئی ڈونٹ نو واٹ آر یو لوکنگ. انہوں نے کہا بلکہ ہمارے کمرے بھی سپریٹ ہیں, ہم ساتھ ہوتے بھی نہیں ہیں, اتنے حالات ہو چکے ہیں. تو بس یہ ہے کہ جی بچے کیونکہ ہیں تو ان کے اوپر سر پہ سایہ یہ وہ. سو اور سوسائٹی کا پریشر, کوئی بات نہیں, تم نے 15-20 سال گزارا کر ہی لیا ہے تو چلو اب بھی گزارا. جو ایک فیمس سنتے ہیں نا ہم لوگ اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کہ بیٹا یہاں سے تمہاری ڈولی گئی ہے تو اب جنازہ آئے گا. یعنی یہ والی بات ہے نا کہ واپس نہ آنا بیٹا, جا رہی ہو یہاں سے واپس, اب تمہاری ڈیڈ باڈی آنی چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. آئی تھنک وی آلسو نیڈ ٹو ڈیفائن سچ کیا ہوتا ہے.
सम टाइम्स आपने देखा होगा कि लोग आके अपना एक केस सुनाते हैं कि जी मेरा मियाँ ऐसे 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 है, ससुराल ऐसे ऐसे, लेकिन जब आप उसकी एक्चुअली छानबीन करते हैं तो पता चलता है सुनाने वाले के अपने भी बीच में कितने कसूर थे, और जिस पिक्चर को वो डिपिक्ट कर रहा है वो पिक्चर किसकी वजह से इस नौबत को पहुंची है, समटाइम्स वो खुद कल्प्रिट होता है बीच में। एक्चुअली हम अपनी बात को तो हज़फ कर जाते हैं ना, वो बताते ही नहीं कि वो बिल्कुल सेंसर हो गई। मैं समझती हूँ कि जब आप एक स्टॉन्च केस को जो ऐसा हॉरिफिक स्टेज पर आ गया है जहां आपकी जुदाइयों के मसले पड़ जाएं और ट्रस्ट के मसले पड़ जाएं, मैं समझती हूँ कि इंसान अपने, वही जैसे भाई कह रहे हैं, अपने गिरबान में एक दफ़ा झांकना ज़रूरी है कि क्या मैं जुल्म को जुल्म कह रहा हूँ जो जुल्म ही है, या मेरे खुद भी बहुत से जुल्म थे जिनको मैंने जिसकी वजह वो शख्स का, आप देखें बहुत से अगर एक्स्ट्रा, आई एम नॉट सपोर्टिंग मेन हियर दैट वे, बट आई एम सेइंग एक शख्स अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में गया है, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन तो आता है ना कि क्या उसको बीवी से क्या मसला था, एक आदतन है, वो उसके एक अपने हैं, हैबिचुअल है एक्सेट्रा, नो डिफेंस, लेकिन क्या बीवी ने उसके वो राइट्स नहीं पूरे किए हैं कि वो उधर गया है और अब वो अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं है, एंड शी कीप्स ऑन डिफेंडिंग हर। आई थिंक वी ऑल नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन आवर एलिगेशंस आल्सो, और ये रिश्ता बड़ा मुकद्दस है, अगर ये उसी वक्त एंजॉय कर सकते हैं जब यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो कि मैं जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ क्या कि वाकई कि ये डिजर्विंग था कि इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता। अफशा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कभी कभी जैसे वही बात है, निकाह हुआ या मंगनी हुई और इट टर्न्ड आउट टू बी अ बैड एक्सपीरियंस, एक बैड एक्सपीरियंस जब हो जाता है उसके बाद बहुत परेशानी होती है, फिर तो आपकी चेक लिस्ट और बढ़ जाती है, आपके वो सिलेक्शन क्राइटेरियन और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, घर वाले चाह रहे होते हैं जल्दी जल्दी जो भी रिश्ता है, वो उनकी तेज़ी भी और बढ़ जाती है कि वो फ़ौरन कर दो, हाँ कर दो वहाँ पे। तो अब क्या करना चाहिए? क्या आपको चेक लिस्ट बढ़ानी चाहिए या पिछले एक्सपीरियंस से आप क्या सीख कर आगे चले? नहीं, आई थिंक आप अपनी ज़रूर देखें चेक लिस्ट, तो अब हमने एक उसको एक इट्स अ मॉडर्न सॉर्ट ऑफ अ थिंग नाउ, बट रियलिटी ये कहती है कि औरत को भी मर्द के सहारे की ज़रूरत है। औरत नहीं बाज़ौक़ात अकेली, उस तरह से हर औरत के अंदर वो क्रेडेंशियल्स नहीं होते कि वो अकेली सर्वाइव कर लेगी, कुछ औरतों में यकीनन होगा। सो बेहतर तो यही है कि अगर वो ऐसे रीज़न्स थे जिनकी बिना पर डिवोर्स हुई है या जो भी हुआ है, आप उसको, वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है, मोमिन वंस बिटन ट्वाइस शाय नहीं होता, आप अपने रेड फ्लैग्स मेंटेन रखिए, लेकिन इससे ये कहना कि क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस बुरा हो चुका है सो आई डोंट इवन वांट टू गो फॉर इट। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु की वो हमें मफहूम मिलता है कि आप उस बेवा के साथ या उस औरत के साथ जो सिंगल पेरेंट है और वो इस खातिर दूसरी शादी नहीं करती टू सेक्रीफाइस, वो भी नबी सल्लल्लाहु के साथ होगा, बट देन आई नीड टू सी माई इंटेंशंस बिहाइंड इट, है ना, और मेरा रवैया क्यों ये बन रहा है कि मैं दूसरे शादी की तरफ नहीं जाना चाह रही। सो समटाइम्स जेन्युइन रीजंस भी बनते हैं, लेकिन सिर्फ उसको ये रीज़न ये बनाना कि क्योंकि ये हो गया और अब मैं आगे नहीं दोबारा उसको फेस कर सकती एंड ऑल दैट, आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी सॉलिड एंड अ वैलिड रीज़न। अच्छा, हमने ना बहुत से मतलब अगर मैं अपने टाइम में जाऊँ, जब मैं यंग थी, तो हमने ज़्यादातर ये देखा था कि पेरेंट्स स्टेबल थे, थोड़े बहुत तो पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं नज़र आता था, बहुत कम फैमिलीज होती थी। अब जो सेट ऑफ पेरेंट्स आ चुके हुए हैं, जो हम यूथ की बात करें, उनमें चैलेंजेस बहुत हैं, उनमें ड्रग्स भी ज़्यादा हैं, मेंटल हेल्थ के भी चैलेंजेस हैं, एंगर के भी हैं, अम्मा अब्बा इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। या ये कि उनके अंदर इतने अब्यूजेस हैं और मदर्स अक्सर या तो सबमिसिव हैं या अग्रेसिव हैं, तो वो दोनों वजूहात में वो बहुत सिलसिला बढ़ा हुआ है। ऐसे घर में रहते हुए जो एक लड़की है, एक लड़का है, वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, बिकॉज उसके सामने जो पिक्चर आ रही है वो अच्छी नहीं है, और जब वो मैरिजेबल एज में है, वो शादी करना भी चाह रहा है, उसकी डिज़ायर्स हैं नेचुरल, वो कैसे फ़ैसला करे? क्योंकि वो जितनी दफ़ा वो फ़ैसला करना चाहता है किसी को देखकर, उसके दिमाग में इतना बड़ा ब्लॉक आ जाता है कि मैं नहीं यहाँ पे शादी। पहले तो मैं कहूँगी कि ये माहौल क्यों इस नहज पर आ रहा है, इसलिए कि हमने ना हर चीज़ को ना बिल्कुल, अब क्या कहना चाहिए, वाइट न्यूज़पेपर्स छापने शुरू कर दिए, इन द सेंस कि हम खुद ही उसके ऐलान शुरू कर देते हैं। जहाँ बैठेंगे, आपने देखा है बाज़ औक़ात पब्लिक में भी माएँ बैठ के अपनी बेटियों की ऐब उठा रही होती हैं, बेटों के ऐब उठा रही होती हैं, उनकी अपनी डिस्कशन में ये तो यही करता है, इसका ये, आपने वो हया का जो कॉन्सेप्ट है ना कुछ चीज़ों में तरबियत का, पहले तो मैं समझती हूँ ये नौबत इसलिए आई है घरों में, हया के कॉन्सेप्ट्स आर वॉशिंग आउट। दूसरा ये कि अब जब वो घर में देख ही रहा है जो वो देख रहा है, अगेन देयर आर टू साइड्स। एक कॉइन का साइड कहता है कि जी क्योंकि यही हो रहा है तो आगे भी यही होना है, तो मुझे तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। एक कॉइन साइड ये कहती है कि नहीं, जो मैं देख रहा हूँ ये गलत है,
تو پھر میں نے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے نا. وائی ناٹ لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ آف سم تھنگ وچ یو ہیو چیریشڈ اینڈ انجوائڈ اینڈ مے بی میڈ موسٹ آؤٹ آف اٹ. اور صرف اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اتنے کیسز آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. فرسٹ میرجز ور اے ٹوٹل ڈیزاسٹر, گھر کے حالات بھی ڈیزاسٹر, لیکن جب اس کی دوسری شادی ہوئی ہے تو اس کو اتنا سکھ مل گیا ہے. سم ٹائمز تو گھر والوں کے ہی اپنے معاملات بدل جاتے ہیں. پھر وہی بات ہے قدر اللہ ان توکل پلس یہ پھر میں اسی بات پر آؤں گی. یہ ایک ایجوکیشن ہے. فیملی لائف از این ایجوکیشن وچ نیڈس ٹو بی شیئرڈ. اور جو چیزیں ڈسکشنز آپ نے دیکھا میرے پاس جتنے بھی جب میں کلاسز کر رہی تھی فیملی پروگرامس پہ, جتنی مائیں زیادہ تر میرے پاس آئی تھیں, میں نے جو اس میں سے کنکلوژن نکالا تھا یہ نوبتیں کیوں آتی ہیں. گیپ بٹوین پیرنٹس اینڈ بچوں کا بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا ہے. آتے بھی ہیں تو لڑائی جھگڑ کر کے پھر الگ ہو جاتے ہیں. تم یہ نہیں کرتے, تم وہ نہیں کرتے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, پھر الگ ہو گئے. سو وہ جو کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ ایک فیملی, اور پھر یہ گیجٹس نے بھی اب تو بہت وہ کر دیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جب تک آپ اپنی واپس اس روش پہ نہیں آئیں گے کہ فیملی لائف کو پہلے ایکسپلین کریں گھروں میں یہ چیزیں, تو پھر ڈیفینیٹلی اپنا ریپرکشن تو لائیں گے. تو youth needs to understand that ہر every coin has the other side also and one should always keep a positive approach. جیسے میں نے ایک دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا کہ کوئی فادر جو تھے وہ بہت نشہ کرتے تھے, شراب پیتے تھے. تو ان کے 2 بچے جب بڑے ہوئے تو ان میں سے ایک نشہ کر رہا تھا, ایک نہیں کر رہا تھا. تو جب ان سے پوچھا گیا تو جو نشہ کر رہا تھا اس سے پوچھا گیا وائی یو آر الکوہولک, تو اس نے کہا آئی سو مائی فادر ڈوئنگ اٹ. جو دوسرا جو بالکل نشے سے دور تھا تو اس سے پوچھا گیا وائی یو آر لائک سیف, تو اس نے کہا آئی سو مائی فادر ڈوئنگ اٹ. تو یعنی یہ ان دونوں نے اپنے perceive and then receive and then react over it. Definitely یہ تو بات ہے. اچھا جی, ان لاز کی بات تھوڑی سی کرتے ہیں کیونکہ اکثر ان لاز کی بات نا خواتین کی مجالس میں زیادہ ہوتی ہے کہ مطلب ساس سسر کے ساتھ ایک ہیلدی باؤنڈری کیسے اسٹیبلش کی جائے گی. اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو مدر ہیں وہ یہ مشورہ دے رہی تھی بیٹا ساس ہیں بہت اچھی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, اور کبھی کہہ رہی تھی تمہاری ساس مجھے تیز لگتی ہیں, ذرا تم نا محتاط رہنا نا ان کے سامنے. اور مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں مرد کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ دیکھیں وہ اپنی بیوی کو بھی اس کا ایسا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے, ہی انڈرسٹینڈس ہر. وہ اپنے شوہر سے ہر طرح کی بات کر لے گی, مجھے یہ کھانا پسند ہے, میرا یہ دل چاہ رہا ہے, وہ ساس سسر کو نہیں کہہ سکتی. ادھر سے ظاہر ہے ہی ہیڈ بین لیونگ ان دیٹ فیملی, اس کے اپنا خاندان ہے, وہ ان کی بھی سائیکی پوری سمجھتا ہے کہ میری اماں یہ بات بول سکتی ہیں کہ نہیں بول سکتی, میرے ابا کیا کہہ سکتے ہیں, کہاں پہ مجھے اپنی بیوی کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ تم چپ ہو جاؤ, یہاں میں تمہیں کمپنسیٹ کر دوں گا. ایک لڑکی کو کس طرح سے ہیلدی باؤنڈریز بنانی چاہیے ود ہر ان لاز, اور لڑکے کو کیسے اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور یہ بھی بات پہلے سے آن دا ٹیبل دونوں ڈسکس کر لیں, یا کوئی ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو ان کو دینے چاہیے ایک دوسرے کو جب وہ ابھی رشتے کی بات چل رہی ہے. اچھا, اس کیس میں سب سے پہلے تو جو پہلے ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ کہ جو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کچھ چیزیں نا بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور وہ ہم اگری کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ جی ہم ایک دوسرے کو برے الفاظ سے کبھی مخاطب نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کے سامنے گالیاں نہیں دیں گے, کچھ بیسک رولز بتا لیں جو آتے ہیں ایک کوئی بھی شریف انسان اگری کر سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپ کر کے یا جی کر کے بات کریں گے تو تب ویسے بھی آپ کی لڑائی جھگڑا کبھی ایسکلیٹ نہیں کرے گا. دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ماں باپ کے بارے میں کبھی بھی کوئی بری بات نہیں کہیں گے. اگر کوئی پرابلم ہے جو کہ ہوگا, میں پہلے سے بتا رہا ہوں ہوگا, آپ مجھے طریقے سے فیکٹس بتا دیں, اس میں تڑکے اور ایموشنز اور وہ چیزیں مت ڈالیں, مجھے جسٹ ٹیل می واٹ ہیپنڈ اینڈ آئی ول ڈیل ود اٹ. اچھا, سو ہسبینڈ وائف آپس میں کچھ ایک میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے چلیں, پہلی بات. دوسری بات یہ اگری کریں کہ واٹ ایور ہیپنز ان دا بیڈ روم اسٹیز ان دا بیڈ روم. ہماری کوئی بھی نوک جھوک ہے, لڑائی جھگڑا ہے, انٹیمیٹ بات ہے, کچھ بھی ہے, وہ بیڈ روم سے باہر نہیں جانی چاہیے. یہ ہمارا ایک رول ہے. نہ یہ بچوں کو کبھی پتہ چلے گی, ایز فار ایز دا کڈز آر کنسرن ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اماں ابا کی کبھی لڑائی کب ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہوا, اور جو بھی معاملات ہیں, اور لیٹ الون کہ وہ میری امی تک بات پہنچے یا ابو تک بات پہنچے. ہاں, انلیس کہ جس طرح وہ بات آتا ہے کہ لیٹس سے ڈومیسٹک وائلنس شروع ہوتا ہے یا کوئی اور بات آتی ہے, تو پھر لڑکی جو ہے وہ ریچ آؤٹ کرتی ہے کہ بھائی یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا, کوئی اور آئے, یا لڑکا فار ایگزامپل سمجھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت ڈیفائنڈ ہو رہی ہے اینڈ میں فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ لیونگ ہر میں بی. سو پھر وہ اپنے پیرنٹس کو انگیج کرتا ہے. ادر دین دیٹ, اگر آپ کو پتہ ہے یہ ایشو سالویبل ہے تو پھر چپ کر کے اس کو ڈیل کریں, ڈونٹ اپنے خود براڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ گراؤنڈ رولز ہمیں سیٹ کرنے ہیں. دوسرا
دوسرا یہ کہ ہم جب عرف کی بات کرتے ہیں تو لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی تو بات مانے. ہسبینڈ ظاہر سی بات ہے وہ چاہے گا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ہو, اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ بتائے کہ دیکھیں میں جہاں تک ہو سکے گا میں بنا کے رکھوں گی, اچھے طریقے سے رکھوں گی, لیکن اگر کہیں پہ فار ایگزامپل کوئی مجھے پرابلم فیس ہوتا ہے تو میں آپ سے ڈائریکٹلی بات کروں گی. اور آئی تھنک ہونا یہ چاہیے کہ لڑکے کے اندر اتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے کہ وہ لڑکی کی بات سن لے, اور ظاہری بات ہے لڑکی میں بھی اتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہو کہ وہ اس کی ماں ہے نا, آفٹر آل ہے تو ماں ہی ہے. اب اس کے بارے میں اگر وہ بیڈ ماؤتھنگ کرے گی کہ تمہاری ماں تو یہ ہے, اور ایڈجیکٹیوز یوز کرے گی اس کی ماں کے لیے کہ تمہاری ماں ڈیش ڈیش اور ڈیش ہے, تو اب لڑکوں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم تو تھوڑے سے پنڈی بوائے ہیں, تو ہمارے لیے نا وہ کالج یونیورسٹی میں نا کوئی کسی کے ماں تک پہنچ جاتا تھا نا تو اس کا تو سر پھاڑ دیتے تھے کہ اگر کوئی لڑکوں کی بات کرو کہتے تھے میری ماں تک نہ پہنچنا, میری ماں تک میرے باپ تک نہ پہنچنا. یعنی ہمارے لیے نا یہ سیکرڈ اینٹیز ہیں, چاہے میں ایک نافرمان اولادی ہوں لیکن میرے باپ تک نہ پہنچنا, میری ماں تک نہ پہنچنا. اب شادی ہو گئی, لڑکی سے محبت بھی بڑی ہے, پیار بھی بڑا ہے, لیکن اب لڑکی ماں تک پہنچ گئی ہے. شریف آدمی بھی ہوگا نا وہ ایک دفعہ سن لے گا, دو دفعہ سن لے گا, تیسری دفعہ کہے گا اس کا دماغ خراب ہے, میری ماں بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اٹ از ویری مچ پاسبل for a person to have two different personas in front of two different people. Ma, as far as her relationship is concerned with the son, could be absolutely beautiful. اس کے لیے اس کی ماں جو ہے نا وہ مدر ٹریسا ہوگی, کیونکہ یہ تو کبھی اس نے تو کسی مکھی کو بھی نہیں مارا, یہ تو اتنی شریف عورت ہے, یہ تو میرے سے اتنا پیار کرتی ہے, اور واقعی میں کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ اپنی جان جب میرا بیٹا, میرا پتر آ گیا, میرا پتر آ گیا, بیٹھو بیٹا, اور لاؤ اس کے لیے پراٹھا لاؤ, چائے لاؤ, وہ تو اس کو پتا ہے میری ماں نے تو مجھے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. لیکن جب وہ ہسبینڈ کام پہ جاتا ہے نا تو ماں کا ایک دوسرا روپ سامنے آتا ہے, اور وہ جو روپ ہے وہ اس لڑکے نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن اس کی بیوی کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. اور وہ بیوی اسی لیے کہتی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں جو ہے کیسی ہے, پیچھے سے کیا کرتی ہے. وہ جو میں نے بات کی تھی نا پیسو اگریسو, تو وہ بات آتی ہے کہ جی اس نے تو میرے تو کھانا بھی مانیٹر ہوتا ہے میں کیا کھاتی ہوں, یہ تو میرا یہ بھی دیکھتی ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں, جدھر میں جاتی ہوں پوچھتی ہیں کدھر جا رہی ہو, کب آؤ گی, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا. میں سارا دن ان کو انٹرویو دیتی رہتی ہوں, اور پھر پوچھتی ہوں کیوں تم اب یہ کیوں, اب کیوں جا رہی ہو, اب کیوں, تو وہ آپ سے تو کبھی بھی نہیں پوچھا انہوں نے آپ کہاں جاتے ہیں کیا. تو وہ جب بتاتی ہے نا کہ آئی فیل کلاسٹروفوبک, یہ بھی ہے. اور وہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم چھوڑ دو, اب دیکھو امی ہے نا میری, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میری امی ہوتی نا تو میں ان کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتی. ہاں ایسی بات ہے. دیکھیں یہاں پہ آئی تھنک ہسبینڈس کو بھی یہ اتنی عقل سمجھ ہونی چاہیے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اٹ از پاسبل فار اے پرسن ٹو ہیو ٹو ڈفرنٹ پرسوناز ان فرنٹ آف ٹو ڈفرنٹ پیپل. ہم سب کے ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں آپ میں دیکھیں ایک مرد کے بھی ہوتے ہیں, مرد باس کے سامنے جاتا ہے جی سر جی سر, او سر یس سر یس سر, گھر آتا ہے ہٹلر بنا ہوتا ہے, ادھر چلو دفعہ ہو جاؤ, فلاں کر دو ڈمکاں کر دو. وہ جب آپ باس کے سامنے تھے تو آپ جی 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 بالکل بالکل یس یس کر رہے تھے. اچھا اسی طرح سے اکثر بچے کہتے ہیں ہماری امی جب دوسروں کے بچوں سے بات کرتی ہیں بڑے پیار سے کرتی ہیں, ہمارے سے بات کرتی ہیں تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا بن جاتی ہیں. تو اچھا السلام علیکم بوڈو کیسے ہو آپ, یہ لو ٹافی لو چاکلیٹ لو. ہمارے سے تو کبھی ایسا بہیویئر نہیں. کہتی ہے خبردار چاکلیٹ ٹافی, خبردار جو تم نے نام بھی لیا چاکلیٹ کا, میں تمہیں بتاؤں گی دوں تمہیں چاکلیٹ. تو وہ پھر بچہ کہتا ہے کہ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی مور سینسیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از پاسبل. تو ہسبینڈ وائف میں سمجھتا ہوں آئی تھنک اگر اس کا پورا خلاصہ نکالا جائے نا وہ یہ ہے, ایز لانگ ایز دا ہسبینڈ وائف آر کمپیٹیبل مینٹلی, as long as they are compatible in any other way, جو بھی وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, as long as they both understand کہ وہ ایک بڑے سیکرڈ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں اور ان سے اولاد پیدا ہوگی اور یہ ان کی صدقہ جاریہ بنیں گے, تو وہ آپس میں کمیونیکیشن اسٹرانگ رکھیں. دیٹ از دا کی ٹو سکسیزفل میرج. ایز لانگ ایز دا ہسبینڈ وائف ہیو گڈ ریلیشن شپ اینڈ دے آر آن دا سیم پیج. بچے بھی میں بتاؤں تب ایڈوانٹیج لیتے ہیں پیرنٹس کا when they are not on the same page. امی سے پوچھیں گے ماما یہ کر لوں, امی کہیں گے نہیں بیٹا یہ نہیں کر سکتے. ابو سے پوچھیں ابو میں کر لوں, یس بیٹا کرو. تو بچے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اس میرج میں کریکس ہیں, یہاں پہ مشورہ اور ملے گا, یہاں اور ملے گا. تو جو باتیں امی سے منوانی والی ہیں وہ وہاں منوائیں گے, جو ابو سے منوانے والی وہاں منوائیں گے. اگر ہسبینڈ وائف کا کمیونیکیشن اچھا ہو اور وہ سیم پیج پہ ہوں, بچوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو سکیں, وہ پتہ ہے ان کو کہ ہمیں یہ رولز فالو کرنے پڑیں گے. آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اپنی اس کمیونیکیشن کو جو ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اور پلس یہ بھی دیکھیں کنول کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ضرورت اگر ہے, بہت سے کیسز میں جوائنٹ فیملیز نہیں ہیں, لیکن جہاں وہ ضرورت بن گئی ہے, آپ یہ دیکھیں اس کے جو فوائد ہیں اگر ان کو تھوڑی دیر سامنے رکھ لیا جائے نا, ناٹ ویری ایزی, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جوائنٹ فیملی سسٹمز اتنے سکسیزفل ہو سکتے ہیں اگر اپنے نا سب اپنی نا پیراڈائمس کو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی لائنس کراس نہیں کرنی. ہاں بالکل ہے نا, رسپیکٹ جو ہے نا وہ ہر ایک کی ہونی چاہیے, بہت بڑی ایک لائن ہے. اور وہی بات ہے کہ جس کا جو رول ہے وہ اپنے رول کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کرے. بالکل. میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی افشاں کہ
ایک لڑکی جو ہے جب وہ رشتے کے معاملے میں بڑی ایکٹیولی انگیج ہو رہی ہے, اور آج کل کی بچیاں جو ہے نا کرتی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بہت مشکل ہو گیا میرج کا انسٹیٹیوشن, تو بڑی وہی بات ہے کہ میٹیکولس طریقے سے ہم نے یہ سارے معاملے کو لے کے چلنا ہے. تو کیا ایک لڑکی جب وہ فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ شادی کے بعد میں جو میرے مائنڈ میں میرے ڈریمز ہیں, آئی ول بی ایبل ٹو لیو اپ ٹو دیم آفٹر میرج, وہ کر سکے گی؟ I think that's a little difficult question in the sense کہ دیکھیں جو رشتہ آیا ہے اور جو میری ڈریمز تھیں وہی بات ہے, اگر وہ اس سے کچھ پوائنٹس پہ میچ ہو گئی ہیں, یس مے بی یو ول لیو اپ ٹو یور ڈریمز, بٹ سم ٹائمز اگر وہ اس سے میچ نہیں ہوئی اور بعد میں جا کے کوئی ریئلٹی ٹچ ہٹ آتا ہے اور وہ نہیں ہوتی, تو دس از اے پاسبلٹی اینڈ اٹس 100% پاسبلٹی کہ جو سوچا تھا وہ بعد میں بالکل کچھ اور نکلا, اور بعض اوقات جو بالکل نہیں سوچا تھا اور وہ امید کی تھی لیکن وہ سامنے آ گیا. سو ڈیفینیٹلی آئی تھنک یو ہیو ٹو بی ویری اگین آئی وڈ سے آنیسٹ اینڈ بی ریئلسٹک. ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے اور ایک ایکسپیرئنس اور پریکٹیکلٹی ہوتی ہے, یہ دونوں اگر مل جائیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے, یو آر ویری لکی. لیکن سم ٹائمز اٹ مے ناٹ بی دا کیس. آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے گھر بسانے کے لیے نکاح, آپ دیکھیں نکاح کا جو انٹینشن ہے, وہ جو حدیث آتی ہے کہ تم ایک حسب نسب کے لیے کرو, بیوٹی کے لیے کرو, مال و دولت کے لیے کرو, اور ایک ایمان کے لیے کرو, دینداری کے لیے کرو. یور نیت ول ڈیفینیٹلی پلے دا میجر میں سمجھتی ہوں رول کہ کس نیت سے آپ گھر بسانے کے لیے رشتے کو پسند کر رہے ہیں. سو دا گرلز اینڈ آئی تھنک بوتھ گوز فار بوتھ آف دیم. آئیڈیلائز ضرور کریں, اور میں نے یہ دیکھا ہے جو سکسیزفل پوائنٹس میں سے ہے, اپنی ایکسپیکٹیشن کا بار جو ہے نا وہ اوپر نہیں رکھیں. جب آپ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں, ایکسپیکٹیشن دیکھیں انسانوں سے بعض اوقات وہ نہیں, میں میاں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ جتنی کمائی کر کے آئے گا وہ اس کا 1/3 میرے ہاتھ میں رکھ دے. ویل مے بی دا کیس از دیٹ ہی ول ناٹ. بالکل. اب میں تو یہ آئیڈیلائز کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اب وہ ایکسپیکٹیشن میں یہی ہو رہا ہے کہ جی برتھ ڈے آ گئی ہے تو میرا تو تحفہ نہیں آیا. ایکسپیکٹیشن اننیسیسری ایکسپیکٹیشنس نہیں لگانی چاہیے. اب میں نے دیکھا جب تک آپ ڈیفینیٹ, اور پھر دیکھیے جب آپ ایکسپیکٹیشنز لگا کے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اس کا بعض اوقات خمیازہ بہت بیڈ بھگتنا پڑتا ہے ایونچولی. جن کیسز میں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں وہاں اگر وہ کبھی 2 سال کے بعد ایک پھول بھی لے آئے گا نا تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کریں گے بیکاز یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ. سو آئی وڈ سے اپنے بارڈز جو ہے نا وہ ریئلسٹک اینڈ لو سائڈ پہ رکھیں گے, یو ول انجوائے what will come along more than that. But if your bar is already so high تو پھر تو اس سے anything come down may is definitely going to create a problem. اور سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کسی بھی لڑکے کے بارے میں جو کہ وہی بات ہے کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کی طرف بڑھ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ریڈی ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی, یا وہ جہیز کا منتظر ہے کہ مجھے وہاں سے کیا کیا فیسیلیٹیشن ملنے والی ہے جو میری زندگی کو آسان بنائے؟ میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ مرد آج ڈرائیور سیٹ میں ہے بیکاز آف واٹس ہیپننگ آؤٹ دیئر, اور جتنی آسانی سے اس کو لڑکی مل جاتی ہے فار ہز پلیجر اینڈ پاس ٹائم, تو اب وہ کہتا ہے اچھا میں اگر شادی کروں گا نا تو مجھے بتائیں بائی 1 get 1 فری میں کیا آ رہا ہے. لڑکی تو آئے گی ٹھیک ہے, میں آپ پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہوں آپ کی بیٹی سے شادی کر کے, تو اوبیسلی آپ مجھے اس کے بدلے میں اور کیا کچھ دے رہے ہیں. تو لڑکی بھی ہوگی, ساتھ کمبل, ٹیپ ریکارڈر, واٹر کولر, سلائی مشین, استری, گاڑی, بنگلہ, یہ سب مجھے بتائیں, سے پوری لسٹ دیں مجھے. تو اب یہ لڑکا جو ہے نا یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اور ان ریئلسٹک قسم کی چیزوں کی ڈیمانڈ پہ آ گیا ہے, اور لوگ کرتے ہیں, لوگ پھر آگے سے فلفل بھی کرتے ہیں, ہاں جی ہم آپ کو یہ بھی دیں گے, کیونکہ ان کو یہ کہ جی ہماری بچی ہے, اس کو ہم نے آگے اگلے گھر بھیجنا ہے, تم جانو تمہارا کام جانے. اچھا اس میں پھر 1000 مسئلے اور بھی ہوتے ہیں. اس میں پھر وہ جو آپ کے بھائیوں کے میں نے کئی کیسز ڈیل کیے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو جہیز دے دیا تھا یہی وراثت تھی, خدا حافظ, ٹاٹا بائے بائے, اس کے علاوہ 1 روپیہ نہیں دے رہے تمہیں. پھر وہ جب چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ہماری وراثت آپس میں تقسیم ہو رہی ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا. تو میں بتا رہا ہوں اسلامک انجنکشنز کو نہ فالو کرنے سے بہت فساد کریٹ ہوتا ہے آن سو مینی لیولس. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکوں کو کہ دیکھیں, آپ جب آپ شادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے کریں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہوئی ہے. اور جب صحابہ میں سے 3 آئے اور انہوں نے آپ کی عبادات کو انالیسس کرنے کے بعد پوچھا, تو ایک صحابی نے یہ بھی کہا کہ بھئی میں تو ساری عمر شادی نہیں کروں گا, میں تو بس اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بات کو سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو فالو کرو, جو میری سنت پہ نہیں وہ مجھ میں سے
نہیں ہے. سو ہم اس لیے بھی شادی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نوجوانوں کو کہ جو تم میں سے شادی کرنا افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے. شادی آدھا دین ہے, آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پہ نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور اوپر سے یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ جب تم شادی کر لیتے ہو اور تم اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے, تمہیں اس کا ثواب ملتا ہے. صحابہ پریشان, یا رسول اللہ ہمیں ثواب ملتا ہے اس چیز کا جو ہم انجوائے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل, کیونکہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم حرام طریقے سے کر رہے ہوتے, اس کا تمہیں گناہ ملنا تھا, وہ تمہارے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتا. تو جب تم نکاح کر لیتے ہو تو تمہارا جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. سو واٹ اے بیوٹیفل تھنگ دس از, واٹ اے بیوٹیفل پاتھ ٹو پیراڈائز. ہسبینڈ وائف گاڑی میں جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کہیں کھانا کھا رہے ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں, ثواب مل رہا ہے, جنت کا راستہ سیدھا ہو رہا ہے. سو میں کہتا ہوں کون بے وقوف ہوگا جو اپنی جنت کے اس راستے کو آسان نہیں کرنا چاہتا. سو آئی تھنک ون شوڈ سیریسلی تھنک اباؤٹ اٹ. اپنی ضرور آپ کی جو بھی فار ایگزامپل وہ ہیں ریکوائرمنٹس ہیں ان یور پوٹینشیل اسپاؤس ضرور رکھیں, لیکن جس طرح ابھی جو ہے نا وہ بتائی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں پہ دین کو بنیاد بنانا چاہیے. آپ کا اگر آپ نے لڑکی سے شادی کی ہے اس کا حسن و جمال دیکھ کے اچھی بات ہے, لیکن یو ڈو انڈرسٹینڈ کل کو یہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے شادی کی ہے مال دیکھ کے, مال بھی آنے جانے والے, آپ دیکھیں آج کل نیب کا کیس ہو گیا, فلاں کیس ہو گیا, ایک سیکنڈ میں بندہ گیا. تو جب نہیں ہوگا تو کیا محبت چھوڑ دیں گے؟ جب تک حسن تھا تو محبت تھی, اب حسن نہیں ہے تو محبت چھوڑ دیں گے, اب آپ کہیں اور دیکھنا شروع کریں گے. اچھا جب تک اس کے پاس حسب نسب تھا, فلانے کی بیٹی تھی, اب فلانے کا باپ جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا یا کسی کیس میں پکڑا گیا, تو اب تو آپ منہ چھپائیں گے کہ میں تو بتانا نہیں چاہتا یہ اس کی بیٹی ہے. تو کیا محبت ختم؟ تو محبت کی بنیاد آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بندی ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, ہم دونوں اللہ سے محبت کر کے جنت میں جائیں گے. اینڈ لاسٹلی میں یہ بات کہوں گا کہ بچپن میں وہ جو ہم کہانیاں پڑھتے تھے نا کہ اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, بڑی پیاری لائن ہے ویسے یہ, اور اردو ترجمے میں لکھا تھا, اور وہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. بلیو می دی اونلی وے یو ول ایور ہیو اے ہیپیلی ایور آفٹر از وین بوتھ آف یو واک ان ٹو جنہ ٹوگیدر, ادروائز دیر از نو ہیپیلی ایور آفٹر. بالکل اس چیز کو اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے زمین پہ جو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا اتارا ہے, اٹس سچ اے لونگ رشتہ. اگر اس کو صرف دونوں بیٹھ کے تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں اس میں آنے سے پہلے کہ اس کے بینیفٹس آر فار مور دین واٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ٹرنڈ اٹ انٹو, ہے نا. سو اس کو اسی نیت سے انٹر کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹوٹل عبادت ہی کنورٹ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں امید رکھتی ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو جو والدین نے سنا, جن لڑکوں نے سنا, جن لڑکیوں نے سنا, انہوں نے ضرور سوچنا ہے جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بتایا ہے, اور اس نشانی میں کیا بتایا کہ جو رشتہ بنتا ہے اس میں 3 ایلیمنٹس کو ہم نے ڈالنا ہے. سکون کو ڈالنا ہے, اور محبت کو ڈالنا ہے, اور رحمت کو ڈالنا ہے, اور دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے اس معاملے میں, اپنے اپنے رولز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا رول دیا ہے اور ایک عورت کو کیا رول دیا ہے. لیکن اگر ہم اس وقت جو ہمارے ارد گرد کھچڑیاں پکی ہوئی ہیں نا, اور مسئلے مسائل کا انبار ہے, کچھ ہمارے سیلف پرسیو باتیں, کچھ ہمیں واقعی گراؤنڈ ریئلٹی پہ مسئلے نظر آ رہے ہیں, ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر ہم نے یہ کام کیا نا تو ہمیں ریزلٹس نہیں ملیں گے. تو اپنے دین کو سمجھیں, دین کی بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہی جو شادی شدہ زندگی ہے یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آئے گی. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.